السلام علیکم ڈیئر لسنرس. باب نمبر 19 آج اسٹارٹ کرنا ہے، لیکن باب یہ شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے کہوں گی کہ میری ویڈیوز کو لائک کر دیں، کمنٹ کر دیں. اور کمنٹ اس لیے کیونکہ مجھے فیڈ بیک چاہیے کہ آپ لوگوں کو میرے پڑھے ناول پسند آتے ہیں یا نہیں، اور آپ لوگ کیا چاہتے ہیں کہ اس ناول کے بعد میں کون سا ناول سٹارٹ کروں. تو آپ لوگ وہ بھی مجھے کمنٹ میں بتا سکتے ہیں. اوکے. اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی پریس کر دیں تاکہ جو میں اگلے ایپیسوڈس اپلوڈ کروں تو آپ کے پاس نوٹیفیکیشن پہنچ جائیں. چلیں جی اسٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب نمبر 19 حق کے دفاع از یشتن. ایک قانون ایسا ہے جو نہیں ہے کہیں لکھا ہوا مگر نقش ہے ہمارے دلوں پر. وہ قانون جو ہمیں نہیں ملا تربیت، رواج یا کتابوں سے، بلکہ اس کو اخذ اور جذب کیا ہے ہم نے عین فطرت سے. وہ قانون جو ہم تک نہیں پہنچا تھیوری سے بلکہ پہنچا ہے عمل سے. ہمیں نہیں دیا گیا وہ احکام کے ذریعے بلکہ سیکھا ہے ہم نے اسے الہام کے ذریعے. میں بات کر رہا ہوں اس قانون کی جو کہتا ہے کہ اگر ہماری جان کو خطرہ لاحق ہو سازشوں سے، تشدد سے، مسلح حملہ آوروں سے یا دشمنوں سے، تو کوئی بھی طریقہ اور ہر طریقہ جو ہم استعمال کریں اپنے دفاع کے لیے ہوتا ہے اخلاقی طور پہ درست اور جائز. مارکس ٹولیس سائسرو. جیل کے احاطے میں صبح کی دھند پھیلی تھی. قیدی بیدار ہوئے ادھر ادھر ٹہل رہے تھے. ایسے میں وہ اپنے میٹرس کے کنارے چپ چاپ اکڑوں بیٹھا تھا، جینس کے اوپر سفید کرتا پہنے، 2 دن کی بڑی شیپ والے چہرے کے ساتھ خاموش آنکھوں کو ہاتھوں پہ جمائے بیٹھا. وہ انگلیوں پہ مسلسل ربڑ بینڈ لپیٹ رہا تھا، آنکھوں میں گہری مایوسی مگر صبر بسا تھا. دفتن کوئی اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتا ساتھ آ بیٹھا. فارس سے چونک کے بنا ذرا سی گردن موڑی. وہ سکھوں کی سی داڑھی مونچھ والا آتش تھا. مسکرا کر اس کو کہنے لگا، پریشان ہو غازی؟ نہ ہوں. اسے بیزاری سے سر جھٹکا. تو باہر چلا جائے گا یار، فکر نہ کر. وہ کیا لکھا ہوتا ہے قانون کی کتابوں میں؟ ملزم قانون کی پسندیدہ اولاد ہوتا ہے. قانون میں سارے فائدے اسی کو ملتے ہیں. اس نے مسکرا کر ناک سے مکھی اڑائی. فارس نے جواب نہیں دیا. ربڑ بینڈ کو تیزی سے انگلیوں پہ باندھتا کھولتا رہا. ایک زمانے میں تو بہت نمازیں پڑھتا تھا غازی. اب بھی پڑھتا ہوں. کچھ دن پڑھی، کچھ دن چھوڑ دی. کندھے جھٹک کر کہتے اس کی نگاہیں ربڑ بینڈ پہ جمی تھیں. عادت کیوں نہیں بناتا؟ نہیں بنتی. کچھ دن دل زندہ رہتا ہے، پھر ہفتے گزر جاتے ہیں اور میں مردہ دل لیے پھرتا ہوں. استضاء سر جھٹک کر اب وہ تیز بینڈ کو انگلیوں پہ لپیٹ رہا تھا. میں بھی عید کی عید پڑھتا ہوں ویسے تو نماز، لیکن آتش کھنکار کر اس کے قریب ٹیک لگا کر بیٹھا اور سوچتی نظروں سے چھت کو دیکھنے لگا. ایمان میرا مضبوط ہے پہلے دن کی طرح. فارس نے اس بات پہ تلخ مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا تھا. دیکھو کون کہہ رہا ہے. آتش اور آتش کی تاریخ سے کون نہیں واقف تھا، مگر وہ قصہ تم پھر کبھی سنو گے. سچ کہہ رہا ہوں، تیرا ایمان خدا پہ کمزور ہے. مجھے اب یقین نہیں آتا آتش کہ کوئی خدا ہے بھی یا نہیں. وہ سنجیدگی سے انگلی پہ بل لپیٹتے بولا. انگلی کسی گئی تھی، خون رک گیا تھا. آدھی انگلی سرخ اور سفید پڑنے لگی تھی. ہیں؟ وہ چونکا. اگر خدا ہوتا تو کوئی میرے بھائی کو یوں قتل نہ کرتا، میری بے گناہ بیوی کو نہ مارتا، میرے 4 سال جیل میں ضائع نہ ہوتے. مجھے اب یقین نہیں رہا کہ کوئی خدا ہے بھی، یا یہ صرف لوگوں کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے بنائے گئے ہیں مذاہب. وہ تلخی سے بول رہا تھا. آتش نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا. جس کا ڈر تھا وہ قریب میں ہی بیٹھا تھا. مولوی، وہ داڑھی والا نوجوان جو 6 ماہ سے ادھر قید تھا، وہیں بیٹھا سنجیدگی سے ان کی باتیں سن رہا تھا. آتش داڑھی کھجاتے ہوئے اس کے قریب کھسکا. آہستہ بول، نیا جھگڑا شروع ہو جائے گا. اس بات پہ فارس نے نظر اٹھا کر دائیں بائیں دیکھا اور اس نوجوان کو اپنی طرف متوجہ پایا. ہاں بھائی، کوئی مسئلہ ہے تمہیں؟ تیوری چڑھا کر وہ اسے گھور کر بولا. اس نوجوان نے گہری سانس لی. پرانی کہانی ہے مگر سنا دیتا ہوں. ایک مومن شخص ایک حجام کے پاس بال بنوانے آیا تو وہ متوازن لہجے میں فارس کی آنکھوں سے نگاہیں ہٹائے بغیر کہنے لگا. تو حجام نے اس سے کہا، مجھے نہیں یقین کہ کوئی خدا وجود رکھتا ہے. اگر وہ ہوتا تو اتنے بھوکے، بیمار اور دکھی لوگ ایسے بے بسی کی زندگی نہ گزار رہے ہوتے.
مومن سن کر چپ رہا، لیکن جب وہ باہر آیا تو اس نے دیکھا کہ گلی میں چند ہپی پھر رہے تھے، بے تحاشا بڑھی ہوئی داڑھی، مونچھ اور الجھے گندے بالوں والے لوگ۔ وہ فوراً اندر واپس آیا اور حجام سے بولا، میرا نہیں خیال کہ اس دنیا میں کوئی حجام ہے۔ حجام نے حیرت سے پوچھا، مجھ سے بال بنوانے کے باوجود بھی تم یہ بات کیسے کہہ سکتے ہو؟ تو مومن آدمی نے کہا، اگر کوئی حجام ہوتا تو گلی میں گندے بالوں اور بڑھی ہوئی شیب والے لوگ نہ پھر رہے ہوتے۔ اس بات پہ حجام نے کہا، نوجوان سانس لینے کو رکا، کہ وہ لوگ اس لیے اس حال میں نہیں ہیں کہ اس شہر میں کوئی حجام نہیں ہے، بلکہ وہ اس حالت میں اس لیے ہیں کیونکہ وہ میرے پاس نہیں آتے۔ متانت سے بات مکمل کر کے نوجوان اٹھ گیا۔ آتش خسیانہ سا ہنسا، یہ مولوی بڑی سیانی باتیں کرتا ہے، مگر فارس نہیں ہنسا۔ خاموش پاٹ نظروں سے اپنی آدھی سرخ آدھی سفید انگلی کو دیکھتے ہوئے اس نے ربڑ بینڈ زور سے کھینچ کر توڑ دیا۔ انگلی آزاد ہو گئی، خون کا راستہ کھل گیا۔ وہ اسی طرح خاموش بیٹھا رہا۔ یہ دکھ ہے اس کا کوئی ایک ڈھب تو ہوتا نہیں۔ ابھی امڑ ہی رہا تھا کہ جی ٹھہر بھی گیا۔ وہ ایک دھند میں لپٹی اتوار کی صبح تھی، جہاں شہر ابھی تک سستی اور نیند میں ڈوبا تھا۔ وہاں قصہ کاردار اندر سے سینٹرلی ہیٹنگ سسٹم کی گرمائش میں بسا مکمل طور پہ بیدار تھا۔ ملازم مستعدی سے ادھر ادھر پھرتے کام نپٹا رہے تھے۔ کنٹرول روم میں احمد کافی کے مگ سے گھونٹ بھرتا کمپیوٹر پہ کھٹاکھٹ کچھ ٹائپ کر رہا تھا۔ جینس پہ ہلکا سویٹر پہنی، ہیٹر کے باوجود ناک سرخ ہو رہی تھی۔ ہاشم اپنے کمرے میں صوفے پہ نیم دراز پین میز پہ رکھے ساتھ بیٹھی سونیا سے مسکرا کر کچھ کہہ رہا تھا، اور وہ تیز تیز بولتی چمکتی آنکھوں سے اسے کوئی قصہ سنا رہی تھی۔ ایسے میں نوشیروان کے کمرے میں بستر خالی پڑا تھا، لحاف آدھا بیڈ پہ آدھا زمین پہ لٹک رہا تھا۔ عرصہ ہوا اور وہ دیر سے اٹھنا چھوڑ چکا تھا۔ نیند اب ویسے ہی مہربان نہیں ہوتی تھی۔ وہ الماری کے سامنے زمین پہ چوکڑی ڈال کر بیٹھا اور گھٹنوں پہ فوٹو البم کھولے آہستہ آہستہ صفحے پلٹ رہا تھا۔ رف سے ٹراؤزر اور نیلی ٹی شرٹ میں ملبوس اس کے سپائکس بکھرے ہوئے تھے اور چہرے پہ ویرانی تھی۔ وہ ہاشم کے ولیمے کی تصویریں تھیں۔ سفید لباس میں دلہن بنی شہری کو دیکھ کر دل میں کوئی جذبہ نہ جاگا۔ دفتر ایک تصویر پہ وہ رکا، آنکھیں سکڑی۔ وہ اورنگزیب کے گلے لگ رہا تھا۔ فوٹوگرافر نے ایک ایک لمحہ گویا عکس بند کیا۔ اورنگزیب قدرے حیران تھے اور شیرو کی آنکھیں نم تھیں۔ اوپر ریلنگ پہ ہاتھ رکھے جواہرات اور سادی کھڑے تھے۔ جواہرات کا سرخ لباس، وہ اس سرخ رنگ میں اٹک گیا۔ ایک دم جیسے سرخ پانی سادی کے اوپر بہنے لگا، پھر اورنگزیب کے اوپر۔ شیرو کے ہاتھ تک سرخ مایہ سے بھیگتے گئے۔ اس نے البم پھینکا اور تیزی سے ہاتھ جھاڑے۔ وہ صاف تھا، البم صاف تھی، کوئی خون نہیں، کوئی نمی نہیں۔ وہ آنکھیں مسلتا آہستہ سے بیڈ کی طرف واپس آیا اور بیٹھتے ہوئے سر ہاتھوں میں گرا لیا۔ پھر موبائل اٹھایا اور فیس بک ان باکس کھول کر علیشہ ریبیکا کاردار کو کلک کیا۔ سو رہی ہو؟ جانتا تھا اس کی رات گہری ہوگی۔ نہیں، پڑھائی کر رہی تھی۔ وہ کچھ دیر ٹھہری۔ تم کیا کر رہے ہو؟ میں ڈیڈ کی پرانی تصاویر دیکھ رہا تھا۔ تمہیں وہ یاد نہیں آتے علیشہ؟ میرا ان سے کبھی کوئی قلبی تعلق نہیں تھا۔ شیرو کا دل بری طرح دکھا۔ وہ خاموشی سے اسکرین کو دیکھے گیا۔ کچھ دیر بعد علیشہ کا پیغام چمکا، میں اندر سے ہمیشہ ان کی توجہ کی طلبگار رہی ہوں۔ اکثر خواب میں دیکھتی ہوں کہ وہ زندہ ہو گئے ہیں، اور وہ جو ان کے مرنے کی خبر سنی تھی وہ جھوٹ تھی۔ میں بھی، اس نے لکھتے ہوئے کرب سے آنکھیں بند کی۔ پھر کچھ دیر سوچتا رہا۔ کدھر گئے؟ اگر بات یوں ہی ادھوری چھوڑ دینی ہوتی ہے ہر رات تو مجھے میسج کیوں کرتے ہو؟ وہ خفا ہوئی تھی۔ میں تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں، تمہارا حق ہے کہ تم جانو، ایک فیصلہ کر کے وہ لکھ رہا تھا۔ شیرو کے کمرے کی کھڑکی سے باہر جھانکو تو سامنے دھندلوکوں کے پار انیکسی کھڑی تھی۔ فارس کے کمرے کی کھڑکی سے ٹیک لگائے حنین فرش پہ بیٹھی تھی، چھوٹا کمبل اپنے اوپر پھیلائے، مونگ پھلی کھاتے ہوئے لیپ ٹاپ گود میں رکھے۔ آج عرصے بعد وہ فراغت سے بیٹھی دکھائی دے رہی تھی۔ نیچے امی اور صداقت نے کچن سنبھال رکھا تھا۔ صداقت بیوی کو فی الحال گاؤں چھوڑ کر ادھر آ گیا تھا۔ حنین کے قریب زمر کرسی پہ ٹیک لگا کر بیٹھی، قلم لبوں میں دبائے سوچ میں گم تھی۔ اس کے کھلے گھنگریالے بال کرسی کی پشت سے نیچے گر رہے تھے اور چھت پہ جمی آنکھوں میں الجھن سی تھی۔ یہ اتفاق نہیں ہو سکتا۔ ایک نہج پہ پہنچ کر اس نے چہرہ سیدھا کیا اور کرسی ہنا کی طرف گھمائی۔ ہنا سنے بغیر غور سے اسکرین کو دیکھ رہی تھی۔ قمر الدین کا اس رات قتل نہیں ہوا۔ خاور کو جب علم ہوا کہ فارس اس رات کچھ کر چکا ہے تو اس نے اگلی صبح قمر الدین کو مروایا اور ڈاکٹر اور گواہوں کو خرید کر موت کا وقت بدل دیا۔ لاش تو اگلی دوپہر ہی ملی تھی نا۔ تم کیا کر رہی ہو؟
آخر میں الجھ کر آبرو گنجے۔ جواب نہ آیا تو وہ اٹھی اور حنا کے ساتھ نیچے کارپیٹ پہ بیٹھی۔ نوشیروان، علیشا، یہ کیا ہے؟ اس نے چونک کر حنا کا چہرہ دیکھا۔ میں نے شیرو بھائی کا اکاؤنٹ فشنگ کے ذریعے ہیک کیا ہے اور اب اس لوزر کے میسیجز پڑھ رہی ہوں۔ پھر زمر کے تاثرات دیکھیں۔ ایسے مت دیکھیں، ان کا علیشا سے رابطہ بحال ہو گیا ہے، مجھے وجہ جاننی ہے۔ حنین، ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم کارداز کے نیٹ ورک کو نہیں چھیڑیں گے۔ زمر سنجیدہ تھی۔ مگر اب خاور نہیں ہے تو ڈر کس کا؟ زمر بہت کچھ کہنے لگی، پھر گردن موڑ کر دھند میں ڈوبے قصر کو دیکھا۔ ویسے یہ خاور گیا کہاں؟ عرصے سے نظر نہیں آیا۔ خاور کا ذکر کرتے ہوئے اس کی ٹون سرد ہو جاتی تھی جیسے ہاشم کے لیے ہوتی تھی، سرد اور بے رحم۔ مگر اسے ان لوگوں سے وہ نفرت نہیں محسوس ہوتی تھی جو فارس غازی سے ایک زمانے میں ہوا کرتی تھی۔ وہ اس کے اپنے نہیں تھے، وہ غیر تھے، اور فارس سب کچھ تھا، وہ بس غیر نہیں تھا۔ اوہ گاڈ، یہ پڑھیں۔ حنین تیزی سے سیدھی ہو کر بیٹھی۔ زمر چونک کر اسکرین کو دیکھنے لگی۔ نوشیروان، تمہارا حق ہے کہ تم یہ بات جانو۔ علیشا، کیا؟ نوشیروان، ڈیڈ، ہمارے ڈیڈ کو قتل کیا گیا تھا۔ زمر کے آبرو تعجب سے اٹھے۔ حنا ہکا بکا تھی۔ علیشا، واٹ؟ مگر کیسے؟ ہاشم نے تو کہا تھا کہ ان کی موت باتھ روم میں گرنے کے باعث ہوئی تھی۔ نوشیروان، ہم سب کو ابھی ابھی پتہ چلا ہے، ان فیکٹ 2 ماہ پہلے۔ علیشا، کیا معلوم ہوا ہے کس نے قتل کیا ہے ان کو؟ نوشیروان، ہمارے ہی سیکیورٹی چیف نے۔ حنا نے منہ پہ ہاتھ رکھا۔ اسی پل بجلی چلی گئی اور وائی فائی آف ہو گیا، پیغامات کا راستہ رک گیا۔ حنا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ سب سے اچھے کاردار تھے، میرا بہت خیال کرتے تھے، بہت زیادہ۔ زمر نے ہلکی سی جھرجھری لی۔ سیکیورٹی چیف یعنی خاور نے؟ حنا ناقص کوڑ کر آنکھیں رگڑی۔ دوسروں کے ساتھ جو کرتے تھے وہ خود اپنے ساتھ بھی ہو گیا، اسی لیے انہوں نے خاور کو نکال دیا۔ مگر زمر بے چین ہو گئی تھی۔ خاور بھلا کیسے؟ یہ دنیا کتنی کریزی ہے۔ اوہ حنین، تمہارا کیا ہوگا؟ حنا بڑبڑاتے ہوئے چیزیں سمیٹ رہی تھی۔ زمر نے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی اورنگزیب صاحب سے ایک ذہنی وابستگی تھی اور اب وہ ڈسٹرب نظر آ رہی تھی، مگر زمر کو اس بات کو ہضم کرنے کے لیے کچھ وقت چاہیے تھا۔ خاور ایسا کیسے؟ اور وہ کہاں گئی؟ تمام عمر تعلق سے منحرف بھی رہے، تمام عمر اسی کو مگر بچایا ہے۔ ہارون عبید کی رہائش گاہ پہ اتوار کا خمار چھایا تھا۔ پرتعیش فرنیچر سے آراستہ لاؤنج خاموش پڑا تھا۔ سیڑھیوں کے اوپر کمروں کے سامنے بنے فرش پہ آبدار کلاہی پہ گھڑی باندھتی چلی آ رہی تھی۔ زرد لباس پہ سرخ سکارف چہرے کے گرد لپیٹے وہ آبرو اکٹھے کیے قدرے خفا لگتی تھی۔ کچن اسٹڈی کے سامنے وہ ٹھٹک کر رکی، اچنبھے سے دروازے کو دیکھا جو ذرا سا کھلا تھا۔ اندر سے مدھم باتوں کی آواز آ رہی تھی۔ آبی خاموشی سے دروازے کے قریب آئی اور در سے اندر جھانکا۔ اسٹڈی ٹیبل کی کرسی پہ بیٹھے ہارون کی پشت دکھائی دے رہی تھی۔ وہ سامنے کھڑے حبشی صورت فصیح سے مخاطب تھے اور فصیح اسی طرح کھڑا تھا کہ آبی کے بالکل سامنے تھا۔ اس نے نظر اٹھا کر دراز میں جھانکتی آبی کو دیکھا اور پھر بنا کسی تاثر کو چہرے پہ لائے ہارون سے کہنے لگا، میں کام کی بات کی طرف آتا ہوں۔ آواز ذرا بلند کر لی، وہ جیسے آبی کا ہی انتظار کر رہا تھا۔ مسز جواہرات چاہتی ہیں کہ میں خاور اور سعدی یوسف دونوں کو قتل کر دوں، ایسے جیسے سعدی کو خاور نے قتل کر کے خودکشی کر لی ہو، اور یہ بات ہاشم کو علم نہ ہو، کیونکہ ان کی اس لڑکے کے ساتھ ایموشنل اٹیچمنٹ ہے۔ انہوں نے ہنکار ابھرا۔ کچھ معلوم ہوا کہ خاور کو کیوں قید کیا گیا ہے؟ آبی نے سانس روک کے چہرہ مزید آگے کر لیا۔ حمان؟ نہیں سر، اس نے رقم میں غبن کیا ہے، یہی بتایا تھا ہاشم صاحب نے۔ اسے تفتیش کرنے صرف رئیس جاتا ہے، میرے اندر ہونے والی گفتگو سے لا علم ہے۔ آبی الجھن سے لب کاٹنے لگی۔ سعدی نے کیسے؟ اور مسز کاردار چاہتی ہیں کہ ہم ان دونوں کو ختم کروا دیں؟ جی سر، کیونکہ لڑکا بیکار ہے، اس پہ اتنا پیسہ خرچ کرنے کا فائدہ نہیں ہے، اور رہا خاور تو ہم 2 ماہ سے اس پہ خرچہ کیے جا رہے ہیں۔ ہاشم کاردار کے پاس اپنی کتنی ہی جیلیں ہیں، مگر نہیں، وہ چاہتے ہیں کہ صرف ہمارا پیسہ لگے۔ فصیح شدید ناخوش تھا۔ تو پھر ٹھیک ہے، وہ فیصلہ کر چکے تھے۔ گہری سانس لے کر کہنے لگے، تم ان دونوں کو ختم کر دو، مگر آرام سے اور احتیاط سے، ہاشم کو نہیں پتہ چلنا چاہیے۔ مسز کاردار کو ہماری مدد چاہیے تو ہم ان کی مدد کریں گے۔ آبی نے دکھ سے باپ کی سر کی پشت کو دیکھا اور پھر پڑے ہٹ گئی۔ چند لمحوں بعد وہ لاؤنج کی سیڑھیاں اتر رہی تھی جب فصیح پیچھے سے چلتا آیا۔
میم، آبی مڑی اور ایک چپتی نگاہ اس پہ ڈالی۔ آپ کیا کہتی ہیں؟ آبی نے گہری سانس لے کر شانے جھکائے۔ وہی جو تب کہا تھا جب تم نے بتایا تھا کہ مسز کاردان نے رازداری سے تمہیں اپنے آفس بلایا ہے۔ میں نیوٹرل ہوں، جو تمہیں کہا جا رہا ہے تم وہی کرو۔ اوکے، اس نے سر کو خم دیا۔ مگر کیا تم نے وہ کیا ہے جو میں نے تمہیں کرنے کو کہا تھا؟ فصیح نے سر ہلا کر اپنی ٹائی پہ لگی ٹائی پن اتاری، جو اندر کی طرف سے ننھے USB پلگ جیسی تھی، اور جیب سے دوسرا ٹکڑا نکال کر اس کے ساتھ جوڑا۔ مسز کاردار کا پورا حکم بما ان کی ویڈیو ریکارڈ ہو چکا ہے۔ چونکہ ملاقات خفیہ تھی، اس لیے مجھے سیکیورٹی پروٹوکول سے نہیں گزرنا پڑا۔ اگر گزرتا تب بھی میں یہ کام کر لیتا۔ ادب سے اطلاع دی۔ رائڈنگ ہوڈ نے اس ٹائی پن کیمرے کو ہاتھ میں لے کر دیکھا، پھر پرسوچ مگر گہری نظر فصیح پہ ڈالی۔ کیا اس کو معلوم ہے کہ فارغ قاضی جیل میں ہے؟ نہیں، ہاشم کاردان نے یہ خبر اس سے چھپانے کا حکم دیا ہے۔ اوکے، وہ مسکرا کر سینے اترنے لگی۔ ہاشم کے احکامات مجھ پہ لاگو نہیں ہوتے، یہ بات میں اسے خود بتا دوں گی۔ آپ؟ وہ حیران ہوا۔ آپ نے دوبارہ اس سے کیوں ملنا ہے؟ کیا مطلب کیوں ملنا ہے؟ میں تم لوگوں کو وکیل کا نام دوں گی، بدلے میں وہ مجھے انٹرویو دے گا۔ یہی ڈیل ہوئی تھی نا ہماری؟ اس نے وکیل کا نام میرے کہنے پہ دے دیا ہے، مگر میرا انٹرویو بھی ادھار ہے۔ میں کچھ کام مکمل کر لوں پھر اس کے پاس جاؤں گی، تب تک اس کی موت کو ٹالے رکھنا۔ ایک مٹھی میں ٹائی پن دبا لی اور دوسرے ہاتھ سے کسی شہزادی کی طرح اسے جانے کا اشارہ کیا۔ تخ لیا، اور وہ سر کو جھکا کر خم دیتا نیچے زینے اترتا گیا۔ سحر ہوئی تو میرے گھر کو راکھ کر دے گا وہ ایک چراغ جسے رات بھر بجھایا ہے۔ کمرے میں نیم اندھیر سا تھا، مدھم نائٹ بلب جل رہا تھا اور سادھی آنکھوں پہ بازو رکھے بستر پہ لیٹا تھا۔ اسٹڈی ٹیبل پہ کاغذوں کے پھلندے عجیب بے ترتیبی پھیلائے دکھائی دیتے تھے۔ دفتر دروازہ بجا، وہ آنکھوں سے بازو ہٹائے بنا خفگی سے اونچا سا بولا۔ میں نے منع کیا ہے نا کہ میری مجھے ناشتہ نہیں کرنا، جان چھوڑ دو اب۔ مگر دروازہ آہستہ سے کھل گیا اور پھر بند بھی ہو گیا۔ سادھی نے بازو ہٹایا اور اندھیرے میں پلکیں جھپکا کر دیکھا۔ چوکھٹ میں خاور کھڑا تھا۔ سادھی بجلی کی سی تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ خاور 2 قدم قریب آیا تو چہرہ واضح ہوا۔ نیلو نیل زخمی چہرے اور سرخ آنکھوں کے ساتھ وہ اسے گھور رہا تھا۔ تم ادھر کیسے؟ وہ بے اختیار چوکنا سا ایک قدم پیچھے ہٹا، گھٹنوں کی پشت بیڈ سے ٹکرائی۔ مجھے اس کمپاؤنڈ میں کھلا پھرنے کی اجازت مل گئی ہے، زنجیریں بھی کھول دی گئی ہیں، آج زخموں پہ مرہم بھی لگایا ہے اور اچھا کھانا بھی ملا ہے۔ مونچھوں تلے اس کے ہونٹ ہلتے ہوئے محسوس بھی نہ ہوتے تھے اور آنکھیں سرخ انگارہ سی سادھی پہ گڑی تھی۔ گڈ، یعنی کہ ہاشم کو تمہاری بے گناہی کا احساس ہو گیا اور اب تم رہا کر دیے جاؤ گے؟ وہ محتاط سا مزید دائیں طرف سرکا۔ ڈرو نہیں بچے، میں تمہاری جان نہیں لوں گا، یہ کام ہارون عبید کے آدمی کر دیں گے۔ دیکھو، اگر تو یہ تمہاری کوئی گیم ہے تو میں… غور سے سنو بے وقوف۔ وہ آگے آیا اور اس کا کالر پکڑ کر اس کو جھٹکا دیا۔ یہ ہم دونوں کو مارنے والے ہیں، میرا یہاں رہنا بے سود ہے اور تمہیں یہاں مرنے دیا تو میری گواہی کون دے گا؟ ہاشم مجھے کبھی نہیں مارے گا۔ اس نے ناگواری سے کالر چھڑایا۔ وہ ہنسا۔ ہاشم کا یہاں صرف ایک وفادار آدمی تھا، میں۔ تمہارا شکریہ، اب یہاں ہاشم کا کوئی آدمی نہیں ہے، اس لیے جس مقصد کے لیے تم نے مجھے اندر کروایا ہے وہ میں پورا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میرے ساتھ بھاگو گے یہاں سے؟ اچھا، تو تمہاری لاش کہاں ہے جس کے اوپر سے گزر کر تم نے میری مدد کرنی تھی؟ سادھی نے ادھر ادھر دیکھ کر جیسے کچھ تلاش کرنا چاہا، پھر طنزیہ سر جھٹکا۔ میری آفر ایکسپائر ہو چکی ہے خاور، تمہیں مجھ پہ بھروسہ نہیں ہے نا؟ خاور قریبی دیوار سے ٹیک لگائے اس کو دیکھ کر پوچھنے لگا۔ اور کیوں کروں میں بھروسہ؟ راتوں رات تم اتنے اچھے ہو گئے کہ میری جان بچانا چاہتے ہو؟ نہ میں اچھا ہوں، نہ تمہاری جان بچانا چاہتا ہوں، نہ میں ہاشم کاردار کی طرح لفظوں کے ہیر پھیر میں اچھا ہوں۔ میں نے اتنے سال ہاشم سے بھی صرف صاف باتیں ہی کہی ہیں، صاف اور کھڑی، اس لیے تمہیں بھی اپنا پلان کھڑا کھڑا بتا دیتا ہوں۔ جذبات سے آری آواز میں وہ کہہ رہا تھا۔ میں تمہیں ہاشم کے پاس لے کر جاؤں گا، تم میرے حق میں گواہی دو گے، اصل قاتل کا نام بتاؤ گے اور پھر تمہیں اپنے ہاتھوں سے قتل کروں گا۔ واو! سادھی کے آبرو ستائش سے اٹھے۔ مطلب کہ مجھے آخر میں مرنا ہی ہے تو میں یہاں کیوں نہ مروں؟ کیونکہ میرے ساتھ تم آزاد رہو گے، تمہارے پاس 1% چانس ہوگا مجھ سے پیچھا چھڑا کر بھاگنے کا، تم یقیناً چانس لینا چاہو گے۔ اب مجھے تم سے امید نہیں رہی، حمان کو سولی تک لانا بے سود تھا۔ کرسی کھینچ کر بیٹھا اور لیمپ جلایا۔ کمرہ اچھا خاصا روشن ہو گیا۔ اب وہ منہ میں کچھ بڑبڑاتے اپنے کاغذ ترتیب سے رکھ رہا تھا۔ میں نے ہاشم کو کبھی ڈاکٹر سارا کے بارے میں نہیں بتایا۔
سعدی کے ہاتھ ایک دم منجمد ہوئے، رنگوں میں خون بھی جم گیا۔ اس نے چونک کر خاور کو دیکھا اور انہی سر تاثرات کے ساتھ کھڑا تھا۔ کیا مطلب؟ سعدی کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ اس رات نوشیروان نے تم پہ حملہ کیا تھا تو تم ڈاکٹر سارا کے ساتھ تھے۔ تم نے میسج ڈیلیٹ کر دیے تو کیا ہوا؟ میں خاور ہوں، کرنل خاور، مظاہر حیات۔ تمہارے میسیجز ریکور کرنا میرے بائیں ہاتھ کا کام تھا۔ اسی رات میں نے تمہارا واٹس ایپ دوبارہ کھولا اور سب ریکور کر لیا، مگر ہاشم کو نہیں بتایا۔ سعدی نے ہلکے سے شانے اچکائے۔ مگر تم غلطی کر گئے ہو، میں نے ڈاکٹر سارا کو بلایا ضرور تھا، مگر وہ نہیں آ سکی تھی۔ تم اب پہلے سے بہتر جھوٹ بول لیتے ہو۔ جیسا کہ میں نے کہا تھا، تم اپنی معصومیت کھوتے جا رہے ہو۔ سارا نہ صرف وہاں آئی تھی بلکہ اسی نے پولیس کو بلایا تھا۔ پریشان نہ ہو، میں نے ہاشم کو نہیں بتایا، نہ بتاؤں گا۔ سعدی بے بسی بڑی غصیلی نظروں سے کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ اسے سمجھ نہیں آیا وہ اب کیا کرے۔ اس لیے نہیں کہ میں ہاشم کے ساتھ مخلص نہیں تھا، بلکہ دو وجوہات تھی۔ پہلی، سارا کبھی گواہی نہ دیتی، وہ خطرہ نہیں تھی۔ پھر بھی میں ایک روز اس سے ملا تھا، تمہاری گمشدگی کے تیسرے روز، اور میں نے اس کو اتنے اچھے طریقے سے دھمکایا۔ سعدی کی مٹھیاں بھیجی، چہرہ سرخ ہوا، اور یہ کہا کہ سعدی مر چکا ہے، اور اس کو اس کی بچیوں کی دھمکی دی۔ ساتھ یہ تسلی بھی دی کہ ہاشم کو نہیں بتاؤں گا اس کا نام، کہ وہ کسی کو کچھ بھی بتانے کے قابل نہیں رہے۔ مجھے یقین ہے اس نے مجھ سے ملاقات کا تذکرہ اپنے فرشتوں سے بھی نہیں کیا ہوگا۔ پھر گہری سانسیں۔ دوسری وجہ، میں چاہتا تھا ہاشم تمہیں مار دے، یوں ہر گواہ ختم ہو جاتا۔ لیکن اگر ہاشم کو یہ پتہ چلتا کہ ایک گواہ اور بھی ہے تو تمہیں مارنے کا فائدہ نہ ہوتا اور وہ تمہیں چھوڑ دیتا۔ دونوں گواہوں کو ایک ساتھ مارنا دانشمندی نہ تھی۔ ویسے بھی تم جو بھی سمجھو، میں ایک کمزور بے قصور عورت کو مارنے کے حق میں نہیں ہوں۔ مجھے ایسے مت دیکھو۔ فارس کی بیوی نے ہماری باتیں سنی تھیں، اس کا قصور تھا، اور ڈی اے کو بھی تو ہر معاملے میں ٹانگ اڑانے کی عادت ہے، بے قصور وہ بھی نہیں تھی۔ سعدی بے پر کر آگے بڑھا اور ایک مکہ رکھ کر اس کو لگایا۔ پھر خاور پھرتی سے بائیں طرف کو ہوا۔ سعدی کا مکہ دیوار پہ لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ مڑتا، خاور نے کمال تیزی سے اس کے دونوں بازو پیچھے مروڑ کر اس کو دیوار سے لگایا اور اس کے کان میں گڑایا۔ تمہیں لڑنا نہیں آتا، تمہیں باتوں کے علاوہ کچھ نہیں آتا۔ ادھر مرنا ہے تو مرو، میں اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے کوئی دوسرا طریقہ ڈھونڈ لوں گا، لیکن اگر میرے ساتھ آنا ہے تو 2 دن کے اندر اندر مجھے بتاؤ۔ میری آفر محدود مدت کے لیے ہے۔ وہ بازو کے مروڑے جانے پہ زور سے رہا تھا۔ خاور نے ایک جھٹکے سے اسے چھوڑا اور دروازہ کھولتا تیزی سے باہر نکل گیا۔ سعدی اپنے دائیں کلائی پکڑے غصے اور بے بسی سے گہرے گہرے سانس لیتا وہیں دیوار سے لگا کھڑا رہا۔ اس کے کان سرخ اور چہرہ سفید پڑا ہوا تھا۔ پہلی دفعہ اسے اس قید خانے میں اپنا آپ غیر محفوظ لگا تھا۔ بدن کو برف بناتی ہوئی فضا میں بھی یہ معجزہ ہے کہ دستے ہنر بچایا ہے۔ انیکسی کے کچن میں شام کی اشتہا انگیز خوشبو پھیلی تھی۔ صداقت بھاگ بھاگ کر سارے کام نپٹاتا پھر رہا تھا۔ شلوار قمیض کف والی پہن رکھی تھی اور کوئی خوشبو بھی لگا رکھی تھی شاید۔ کچن کی گول میز پہ دوپہر کے لیے سبزی کاٹتی ندرت نے نگاہیں اٹھا کر اینک کے اوپر سے دیکھا۔ تمہارے گاؤں جانے میں ابھی 4 دن ہیں، ایسے بھاگ بھاگ کر کام کر رہے ہو جیسے شام کی ٹرین چھوٹنے والی ہو۔ وہ شرمندہ ہو گیا۔ نہیں جی، میں تو سوچ رہا تھا کہ سعدی بھائی ہوتے تو کتنی خوشی سے میری شادی میں شرکت کرتے۔ جلدی سے بات بنائی، پھر ندرت کی طرف پلٹا۔ پتہ ہے جی، میری گھر والی کے نانا بڑے اللہ والے ہیں، میں نے ان سے سعدی بھائی کے لیے دعا کروائی تھی۔ وہ کہتے ہیں باجی کہ اللہ تعالیٰ تنگی کے بعد آسانی کرنے والا ہے، اور اگر سعدی یہاں ہوتا تو پتہ ہے کیا کہتا؟ سبزی کاٹتے انہوں نے مسکرا کر سر جھٹکا۔ لمحے بھر کے لیے منظر بدل گیا۔ ارد گرد دیواریں، فرنیچر سب ڈھلتا گیا۔ چھوٹے باغیچے والے گھر کے لاؤنج میں رات کے وقت بتیاں جلی تھیں۔ ٹی وی شور مچائے بیٹھا تھا۔ ندرت ہاتھ میں رپورٹ پکڑے اسامہ کو مسلسل خاموش رہنے کی تاکید کر رہی تھی۔ ساتھ میں کبابوں کے آمیزے سے ٹکیاں بنا بنا کر ٹرے میں رکھتی جا رہی تھی۔ اس آمیزے کو چکھنے کی جسارت کرنے والے اپنے تینوں بچوں کے ہاتھوں میں باری باری ریموٹ مار کر ان کو پرے ہٹا چکی تھی۔ میری اولاد مجال ہے جو 8 بجے والے ڈرامے کے دوران خاموش رہے۔ پورے دن کے کام کاج کے بعد صرف ایک 8 بجے والا ڈرامہ دیکھتی ہوں میں، مگر نہیں، اتنا شور کرتے ہیں کہ حد نہیں۔ یہ الفاظ گالیوں اور لعن طعن سے سجا کر وہ بار بار ڈانٹتے ہوئے دہرا رہی تھی، مگر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ مینا پیر اوپر کر کے لیپ ٹاپ گھٹنوں پہ رکھے ہیڈ فون چلائے کسی کورین آئیڈیل کا شو دیکھتی ہنستی جا رہی تھی۔ سیم اپنے ہوم ورک کی کتابیں پھیلائے مسلسل اونچی آواز میں سعدی سے باتیں کر رہا تھا، جو صوفے پہ پیر لمبے کر کے لیٹا کشن سر تلے رکھے موبائل پہ لگا تھا اور ساتھ ساتھ اسامہ کو جواب بھی دے رہا تھا۔
ہاں تو مسئلہ کیا ہے؟ ایک صورت کا ترجمہ یاد کرنے کو تو دیا ہے ٹیوشن ٹیچر نے، کر لو نا بھائی، ابھی ہماری عمر تو نہیں ہے ترجمہ یاد کرنے والی۔ وہ منہ ٹیڑھا کر کے دوائی دے رہا تھا، غالباً کسی کلاس فیلو کی باتوں سے متاثر ہو کر کہہ رہا تھا۔ سعدی نے نظر اٹھا کر اسے ذرا سا گھورا اور اسامہ فوراً ہل ہل کر رٹا لگانے لگا۔ اور ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ پس بے شک تنگی کے بعد آسانی ہے، پس بے شک تنگی کے بعد آسانی ہے۔ تو جب آپ فارغ ہوں تو عبادت میں محنت کریں اور اپنے رب کی طرف دل لگائیں۔ سیم یاد کر رہا تھا، ندرت جوتا بھی نہیں اٹھا سکتی تھی کہ قرآن پڑھ رہا تھا، بس دل ملا کر کہنے لگی، اندر جا کر پڑھ لو اسامہ، میرا ڈرامہ نکل رہا ہے۔ مگر سعدی نے ایک دم چونک کر اسے دیکھا۔ تنگی کے بعد آسانی ہے؟ تم سورہ النشرہ کی اس آیت کو صحیح نہیں پڑھ رہے۔ اب کہ اسامہ اور خود ندرت نے بھی رک کر اسے دیکھا تھا، حنین نے ہیڈ فون کے باوجود سنا تھا، مگر بس سر جھٹک کر اسکرین کی طرف متوجہ رہے۔ بس اب شروع ہوا سعدی بھائی کا کوئی نیا فلسفہ۔ بھائی یہ میرے پاس ترجمے میں لکھی ہوئی ہے۔ سیم تو مائنڈ کر گیا تھا۔ سعدی نے گہری سانس لے کر موبائل پر ہی رکھا اور اٹھ کر بیٹھا، سنجیدگی سے ماں کو دیکھا جو آدھی اس کی طرف باقی آدھی ٹی وی کی طرف متوجہ تھی۔ تنگی کے بعد آسانی ہے؟ یہاں اللہ نے یہ نہیں فرمایا، ترجمہ غلط لکھا ہے۔ کچھ لوگ اس آیت کو نادانستگی میں غلط بولتے اور لکھتے ہیں۔ ذرا سی سانس لے کر کہنے لگا، سورہ النشرہ کی 5ویں آیت ہے، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، پس بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے، بعد نہیں ساتھ۔ ندرت ڈھیلی پڑی، ہاں تو ایک ہی بات ہوئی نا۔ ناک سے مکھی اڑائی اور اٹھ کر ٹی وی کے قریب والے صوفے پہ جا بیٹھی، کبابوں کے امیزے والی پرات اور خالی ٹرے بھی وہیں رکھ لی۔ یہاں ایک بات نہیں ہے، ایک بات ہوتی تو اللہ یہاں ماں یعنی ساتھ کے بجائے بعد کا لفظ استعمال کرتا، مگر اللہ کا قرآن اتنا پرفیکٹ ہے کہ حد نہیں۔ یہ تو آیات تو میری فیوریٹ ہیں۔ اور حنین یوسف نے اف کرا کر رخ پورا موڑ لیا۔ سعدی نے مایوسی سے اسے دیکھا اور پھر ماں کو جو ٹکیاں بناتے ہوئے ٹی وی دیکھ رہی تھی، اور پھر سیم کی طرف چہرہ گھمایا جو واقعی متوجہ تھا۔ چلو کوئی ایک تو متوجہ تھا۔ سعدی کو حوصلہ ملا، اہل قرآن کو کوئی نہیں سنتا، ورنہ وہ تو بول بول کے نہ تھکے۔ یہ آیت اس سورہ میں 2 دفعہ آتی ہے ایک ساتھ، یعنی دہرائی گئی ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے سیم، یہ کیوں دہرائی گئی ہے؟ دبے دبے جوش سے وہ گھنگھرالے بالوں والا لڑکا مسکراتے ہوئے پوچھنے لگا۔ میری مس کہتی ہیں قرآن میں باتوں کو زور دینے کے لیے دہرایا جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک، تاکید کے لیے آیات دہرائی جاتی ہیں، مگر ان 2 آیات کا معاملہ ذرا مختلف ہے۔ ٹھہرو میں تمہیں پہلے یہ آیت سمجھاتا ہوں۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، فَإِن کا مطلب ہے بس، بے شک، یعنی جو بات آگے بتائی جا رہی ہے اس میں کوئی شک نہیں۔ ماں کا مطلب ہے ساتھ۔ شادی کارڈز پہ لکھا ہوتا ہے نا، ماں با ماں اہل عیال، یعنی گھر والوں کے ساتھ آئیں، یہ وہی ماں ہے۔ یہ تیسرا لفظ عسر ہے، یعنی تنگی، پریشانی، مشکل، کٹھن حالات۔ چوتھا لفظ ہے یسرا، یعنی آسانی۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بس بے شک ساتھ ہے تنگی کے آسانی۔ سمجھ آیا؟ سیم نے آسبات میں سر ہلایا۔ اوکے، اب دیکھو اگلی ہی آیت میں پھر ان الفاظ کو دہرایا جاتا ہے، اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ بات ختم ہے نا؟ مگر نہیں، اللہ کا قرآن بہت امیزنگ ہے۔ ذرا دیر کو مسکراہٹ دبا کر وقفہ دیا۔ حنین ہیڈ فون اتار کر گردن موڑ کر اسے دیکھنے لگی تھی، اور ندرت گو کہ ٹی وی کو دیکھ رہی تھی مگر آواز ہلکی کر دی تھی۔ یہاں پہ عربی زبان کا ایک دلچسپ اصول لاگو ہوتا ہے۔ تم لوگوں کو اس میں معرفہ اسم نکرہ کا تو پتہ ہے نا؟ عام چیزیں نکرہ ہوتی ہیں، جیسے لڑکا، شہر، مینار، مگر خاص چیزیں معرفہ ہوتی ہیں، جیسے اسلم، لاہور، مینار پاکستان۔ پڑھا تھا اردو گرامر میں یا نہیں؟ دونوں کو یاد دلایا۔ حنین ایک دم ہنسی۔ پتہ ہے ہماری اردو کی ٹیچر انہی دنوں مغنی ہو گئی اسلم نامی بندے سے، بس ہم تو ان دونوں سارے جملے اسلم کے بناتے تھے۔ سوری، آپ بات کریں۔ سعدی کی گھوڑی پہ وہ جلدی سے چپ ہوئی۔ وہ کہنے لگا، عربی میں عام چیزوں کو خاص بنانے کے لیے ان سے پہلے ال لگایا جاتا ہے، جیسے انگریزی میں دا لگاتے ہیں۔ اب اس آیت کو دیکھو، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یہاں خاص کیا ہے اور عام کیا ہے؟ العسر خاص ہے اور یسر عام ہے۔ سیم جلدی سے بولا، بالکل، تنگی خاص ہے اور آسانی عام ہے۔ اب یہاں لاگو ہوتا ہے عربی زبان کا ایک اصول۔ وہ نرمی سے مسکراتے بتانے لگا، عربی میں اگر ایک فقرے میں خاص لفظ ہو اور ایک عام لفظ ہو اور وہ بات اگر اگلے ہی فقرے میں دہرائی جائے تو اس کا مطلب بدل جاتا ہے، یعنی دہرائے جانے کی صورت میں یہ سمجھا جائے کہ دوسرے فقرے میں جس خاص چیز کی بات کی جا رہی ہے وہ وہی پہلے فقرے والی ہے، مگر عام چیز پہلے فقرے والی نہیں ہے، عام چیز نہیں ہے۔
مختلف ہے۔ کیا مطلب؟ وہ دونوں الجھے تھے، یعنی کہ دونوں آیات میں جس خاص چیز کی بات ہو رہی ہے وہ ایک ہی ہے، مگر جس عام یعنی نکرہ چیز کی بات ہو رہی ہے وہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ میں اب بھی نہیں سمجھی۔ ساتھی نے گہری سانس لی۔ اگر یہ آیت ایک ہی دفعہ ہوتی تو اس کا مطلب ہوتا کہ تنگی کے ساتھ آسانی ہے، مگر دہرائے جانے کی صورت میں اس کا مطلب یہ ہے کہ جس تنگی کی بات دونوں آیات میں ہوئی ہے وہ ایک ہی ہے، مگر اس کے ساتھ دو دفعہ جس آسانی کی بات ہوئی ہے وہ دو مختلف آسانیاں ہیں۔ مگر اس سے مطلب کیسے بدلا؟ ہنا کو اب بھی سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ ایسے کہ بے شک ایک تنگی کے ساتھ ایک آسانی ہے، پھر اسی تنگی کے ساتھ ایک اور آسانی ہے۔ دونوں آیات میں ایک ہی تنگی کی بات ہو رہی ہے، مگر ان کے ساتھ جڑی آسانیاں الگ الگ ہیں۔ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ لوگوں تم پر جب کوئی ایک مشکل آئی ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ہم تمہیں ایک آسانی بھی دیتے ہیں، اور پھر اسی مشکل کے ساتھ ایک دوسری آسانی بھی دیتے ہیں۔ اس کا صرف یہ مطلب نہیں کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بلکہ دہرانے سے اس کا یہ مطلب بنتا ہے کہ مشکل ایک ہی ہوگی، مگر انسان کو اس کے ساتھ بار بار مختلف آسانیاں بھی ملیں گی۔ ایک مشکل مگر کئی آسانیاں، ایک عسر مگر ایک سے زیادہ یسر۔ ہم مشکل حالات میں انتظار کرتے ہیں کہ بھائی تنگی کے بعد آسانی آئے گی، مگر آسانی تو اللہ تنگی کے ساتھ ہی دیتا ہے۔ ہم انسان مشکل کو دیکھتے ہیں اور اسی کو سوچتے رہتے ہیں اور اس کے ساتھ عطا کردہ ڈھیروں آسانیاں بھول جاتے ہیں۔ قرآن کی ایک ایک آیت اتنی امیزنگ ہے کہ اس پہ غور کرنے کے لیے 60-70 سال کی زندگی بھی کم لگتی ہے۔ اگر ہم مسلمان فیس بک اور ٹی وی سے باہر نکلیں تو ہمیں وقت ملے۔ اچھا میں آپ لوگوں کو نہیں کہہ رہا۔ ساتھ ہی جلدی سے دونوں ہاتھ اٹھا دی، کیونکہ سکرینز کے آگے جمی ماں بہن جو پہلے توجہ سے سن رہی تھی اب ایک دم آنکھ سے انگارے اگلنے لگی تھی۔ سبزی کاٹتی ندرت کی انگلی پہ کٹ لگا تو وہ چونکی۔ منظر لمحے بھر میں بدل گیا۔ وہ انیکسی کے اوپر کچن میں بیٹھی تھی اور ان کے ساتھ ہنا بیٹھی سوچتے ہوئے کچے مٹر اٹھا کر منہ میں ڈال رہی تھی۔ ندرت نے زور سے اس کے ہاتھ پہ چپت لگائی۔ 1000 دفعہ کہا ہے ایسے مت کھایا کرو، بے برکتی ہوتی ہے۔ مجھے پتہ ہے آپ کیا سوچ رہی ہیں، وہ اثر لیے بغیر ان کو سنجیدگی سے دیکھ کر بولی تو ندرت نے بس بے بسی سے اسے دیکھا۔ وہ کب آ کر بیٹھی انہیں پتہ بھی نہیں چلا۔ اور مجھے پتہ ہے صداقت کی اس بات کو سن کر بھائی کیا کہتا ہے، مجھے پتہ ہے آپ بھائی کو یاد کر رہی ہیں۔ نہیں، میں یہ سوچ رہی ہوں کہ وہ ٹھیک کہتا تھا۔ سر جھٹک کر زخمی مسکراہٹ کے ساتھ آلو چھیننے لگی۔ ان دنوں میں ہر وقت سوچتی تھی کہ میرے ساتھ کتنا ظلم ہوا، ایک بھائی مارا گیا، دوسرا جیل میں ہے۔ میں نے یہ کبھی نہ سوچا کہ میرے 2 بیٹے تو میرے پاس تھے۔ جب سعدی نہیں رہا تو بھی میں نے یہ نہیں شکر کیا کہ فارس تو ہمارے ساتھ تھا، ہم اکیلے تو نہیں تھے۔ اب وہ بھی نہیں ہے۔ ناشکری نعمتوں کو گھٹاتی ہے۔ اور شاید خود سے بول رہی تھی، مگر اب ہم سب کو مظلوموں والی خود ترسی سے نکلنا چاہیے۔ سعدی نہیں ہے، فارس نہیں ہے تو کیا ہوا، میرا ایک بیٹا تو ہے، ایک نکمی بیٹی تو ہے میرے پاس۔ اور حنین جو پیار سے اور دکھی دل سے سن رہی تھی، آخری الفاظ پہ تو مانو پتنگے ہی لگ گئے۔ ہاں بس میں یہی سوچ رہی تھی کہ آج امی نے پورا پیراگراف بول دیا مگر میری برائی نہیں کی۔ طبیعت تو ٹھیک ہے مگر بہت شکریہ، تسلی کروا دیا آپ نے میری۔ غصے سے وہ تن فن کرتی اٹھ گئی۔ ندرت پیچھے سے مسلسل اس کو سخت سست سنا رہی تھی۔ 1 ہفتے کی بات تھی، میرا سارا گھر الٹا کر رکھ دیا، کچھ بھی ڈھنگ سے صاف نہیں کیا۔ پھوڑ لڑکی۔ سنا یہ ہے کہ سبق ہو چلی ہے قیمت حرف، سو ہم بھی اب قد و قامت میں گھٹ کے دیکھتے ہیں۔ سوموار کی صبح شہر کی سڑکوں پہ کاروباری زندگی از سر نو شروع ہو چکا تھا۔ ریسٹورنٹ میں ہلکا پھلکا رش تھا۔ ایسے میں اسامہ سیڑھیاں چڑھتا اوپر آیا اور اوپری ہال کا دروازہ کھولا۔ ہال کی شیشے کی دیوار سے نیچے سڑک پہ بہتا ٹریفک صاف دکھائی دیتا تھا۔ کھڑکی کے قریب ایک دیوار پہ چند کاغذات چسپاتے ایک سیاہ کوٹ اور ٹائی والا نوجوان ان کاغذات کی طرف اشارہ کر کے کچھ کہہ رہا تھا۔ ایک سیاہ کوٹ والی لڑکی بڑی میز کے کنارے بیٹھی چائے پیتے ہوئے سن رہی تھی اور سامنے کرسی پہ ٹیک لگائی ٹانگ پہ ٹانگ جمائے بیٹھی زمر دیوار پہ لگی تصویروں کو دیکھتے سوچتے ہوئے نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ نہیں، یہ بھی نہیں۔ السلام علیکم، سیم نے پکارا تو زمر نے گردن موڑی، مسکرا کر اس کو قریب بلایا۔ وہ باقی دونوں وکلا کو بھی سلام کرتا شرمیلی مسکراہٹ کے ساتھ زمر کے ساتھ آ بیٹھا۔ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ وہ بال باندھے سیاہ کوٹ میں ملبوس تھی، ناک کی سنہری نتھ دمک رہی تھی اور بھوری آنکھیں پرسوچ انداز میں دیوار پہ مرکوز کر رکھی تھی۔ ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ قمر الدین مقتول کا قاتل ان سب لوگوں میں سے کون ہونا چاہیے؟ سیم نے گردن موڑ کر ان تصاویر کو دیکھا۔ قمر الدین کی گولڈ جیولری شاپ تھی، پیسے والا آدمی تھا، نگینوں کی غیر قانونی اسمگلنگ جیسے الزامات کے باعث جیل گیا تھا۔ وہ نوجوان وکیل بتا رہا تھا، اس کو مارنے کے لیے بہت سے لوگوں کے پاس بہت سی وجوہات ہو سکتی تھیں۔ اسامہ قدرے پرجوش ہوا۔ یعنی کہ ہم اصل قاتل ڈھونڈ کر پولیس کے حوالے کر دیں تو ماموں چھوٹ جائیں گے؟ اور تینوں ایک دم سے اسے دیکھنے لگے۔ سیم قدرے جز بز ہوا۔
اصل قاتل کی پرواہ کس سے سیم؟ یہ ہمارا کام نہیں ہے، قاتل تک پہنچنا پولیس کا کام ہے۔ تو پھر ان لوگوں میں سے آپ لوگ قاتل کیوں ڈھونڈ رہے ہیں؟ الجھا سیم، وہ لوگ فارس پہ جھوٹا الزام لگا رہے ہیں، ہمیں اس جھوٹ کا مقابلہ کرنا ہے سچ کے ساتھ۔ وہ پھر سے پرجوش ہونے لگا۔ نہیں سیم، کورٹ میں مقابلہ سچ کے ساتھ نہیں کیا جاتا، یہاں جھوٹ سے لڑا جاتا ہے، اس سے بڑے جھوٹ کے ساتھ، الزام سے لڑا جاتا ہے، اس سے بڑے الزام کے ساتھ۔ یہ کورٹ ہے بیٹا، نوجوان وکیل مسکرا کر گویا ہوا، یہاں ایک سچ ثابت کرنے کے لیے 101 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ مطلب اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ سیم نے پھر سے زمر کو دیکھا۔ ہمیں کچھ بھی نہیں کرنا۔ برڈن آف پروف، عدالت کے سامنے ثبوت ڈھونڈ کر لانے کی ذمہ داری استغاثہ پہ ہوتی ہے۔ استغاثہ پروسیکیوشن وہ ہوتا ہے جو الزام لگاتا ہے، ملزم قانون کی محبوب اولاد ہوتا ہے۔ کسی ملزم کو قاتل ثابت کرنا بہت مشکل مگر اس کو بے گناہ ثابت کرنا آسان ہوتا ہے، کیونکہ قانون ہر شک کا فائدہ ملزم کو دیتا ہے۔ ہم نے صرف بیٹھ کر پروسیکیوٹر کے الزامات سننے ہیں اور پھر ان کے کیس میں رتی برابر شک پیدا کرنا ہے۔ جو گواہ وہ پیش کریں گے ہمیں ان کو ڈسکریڈٹ کرنا ہے، ان کی عزت بھری کچہری میں مجروح کرنی ہے۔ جو ثبوت وہ پیش کریں گے اس ثبوت کے اوپر اتنے شکوک و شبہات کا کچرا اچھالنے کہ وہ دفن ہو جائیں، پھر ہمیں ایک اور سسپیکٹ عدالت کے سامنے پیش کرنا ہے، کسی اور شخص پہ شک و شبہ ڈال کر اس پہ قاتل ہونے کا انڈائریکٹ الزام لگانا ہے۔ وہ اتنا بڑا نہیں ہوگا کہ وہ دوسرا مشتبہ شخص گرفتار ہو سکے، مگر اتنا ضرور ہوگا کہ فارس کا مجرم ہونا مشکوک ہو جائے۔ مگر آپ نے کہا تھا کہ آپ کورٹ میں جھوٹ بولنے کے خلاف ہیں۔ سیم کے 14 سالہ مسلمان دل کے لیے یہ بہت بڑا دھچکا تھا۔ میں بلکہ ہر قانون کا احترام کرنے والا شخص پرجڑی کے خلاف ہوتا ہے۔ اللہ کی قسم اٹھا کر کٹہرے میں کھڑے ہو کر جھوٹ بولنا یعنی پرجڑی کرنا بہت بڑا جرم ہے۔ اگر وکیلوں کو ایسا کوئی حلف نہیں لینا ہوتا تو وکیل اپنے موکل کے دفاع کے لیے کچھ بھی کہہ سکتا ہے۔ ذرا سی شانے اچکا کر بولی۔ سیم نے باری باری ان تینوں کے مطمئن چہرے دیکھے اور پھر دیوار پہ لگی تصویروں کو۔ Is that right? It's legal. زمر نے پھر شانے اچکائے۔ اگر ایک آدمی اپنی زندگی بچانے کے لیے اپنے اوپر حملہ آور شخص کو قتل کر دے تو اس کو سیلف ڈیفینس کہتے ہیں، جو قانوناً اور شرعاً گناہ نہیں ہے۔ زندگی انسانوں کے پاس اللہ کا سب سے قیمتی تحفہ ہے۔ اس کو بچانے کے لیے انسان اپنا ہر ممکن دفاع کرتا ہے اور ہم یہی کر رہے ہیں۔ ہم فارس کے ڈیفینس لائرز ہیں، دفاعی وکیل۔ اسامہ سے مزید ہضم کرنا مشکل تھا۔ جلدی سے کھڑا ہوا، زمر سے کار کی چابی لی اور ڈرائیور لے جانے کی اجازت مانگی اور نیچے بھاگ آیا، دونوں کانوں کو باری باری چھوتے توبہ توبہ۔ اب زین اتر رہا تھا۔ نیچے کچن میں کچھ کھاتی حنین اس کی منتظر تھی، اسے حنا کے ساتھ جانا تھا، حنا کو مدد کی ضرورت تھی۔ میں وہ آدم گزیدہ ہوں جو تنہائی کے صحرا میں خود اپنی چاپ سن کے لرزاں براندام ہو جائے۔ کولمبو میں واقع اس زیر زمین تہہ خانے میں میری اینجو سادی کے ساتھ میز پہ کھانا رکھ رہی تھی اور وہ کاؤچ پہ بیٹھا بازو سینے پہ لپیٹے کبھی کھانے کو دیکھتا کبھی میری کو۔ پہلے گارڈ سے کہو وہ اسے چکھے، پھر میں چکھوں گا۔ ہم سب کھا چکے ہیں، پھر لے جاؤ یہ کھانا۔ مجھے کیا معلوم تم لوگوں نے اس میں کیا ملایا ہو؟ برہمی اور قدر اضطراب سے رہ پڑے اکیلی میری متعجب رہ گئی۔ سب کے لیے یہی کھانا بنتا ہے، تمہارے کھانے میں کوئی کیوں کچھ ملائے گا؟ پہلے کوئی اور چکھے تب میں کھاؤں گا، وہ ضد کر رہا تھا۔ پھر بیٹھے رہو اسی طرح۔ خفگی سے بڑبڑا کر وہ باہر نکل گئے۔ سعدی نے کھانے کو نہیں چھوا، ویسے ہی بیٹھا رہا، کبھی سرد ہاتھوں میں گرا لیتا، کبھی بازو اپنے گرد لپیٹ لیتا۔ میں ڈر گیا ہوں، کچھ دیر بعد خاوند کے کمرے میں زمین پہ بیٹھے اس نے شکستگی سے اعتراف کیا تھا۔ خاوند ایک کونے میں کھڑا لکڑی کے چھوٹے سے ٹکڑے کو جو اس نے دروازے کے کنارے سے اکھاڑا تھا دیوار پہ رگڑتا جا رہا تھا۔ آواز پہ گردن گھما کر اسے دیکھا، اس کے چہرے کے زخم اب بہتر تھے اور وہ پہلے سے تازہ دم لگتا تھا۔ روز کھانے سے پہلے ڈرامہ نہ شروع کر دیا کرو، یہ ہمیں زہر دے کر نہیں مانیں گے۔ ہاشم لاشیں دیکھنا چاہے گا ورنہ ان کو لاش بنا دے گا، یہ کسی قدرتی طریقے سے ہمیں ماریں گے۔ سعدی نے نگاہیں اٹھا کر بے بسی سے اسے دیکھا۔ یہ میری ہاشم سے بات نہیں کرا رہے، یعنی میرا اندازہ درست تھا، ہاشم لا علم ہے۔ وہ بھی پھر سے لکڑی کا ٹکڑا دیوار سے رگڑنے لگا، محنک اور مصروف۔ ہم کب نکلیں گے یہاں سے؟ خاوند نے چونک کر اسے دیکھا تو اس نے جلدی سے اضافہ کیا، اگر میں تمہارا ساتھ چاہوں تو؟ جب تم تیار ہوگے۔ اٹھ کھڑا ہوا، خاوند کے سامنے بالکل مد مقابل اور گردن کڑا کر بولا، میں تیار ہوں۔ خاوند نے لکڑی کا ٹکڑا وہیں رکھا اور اس کی جانب موڑا، چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھتے رہا، پھر ایک دم گھٹنا دوہرا کر اس کے پیٹ میں ایک کوہنی سے اس کے کندھے پہ ضرب لگائی اور پاؤں سے اس کے پہلو کو دھکا دیا۔ سعدی یکے بعد دیگر ضربوں سے بے اختیار نیچے کو گرا، پیٹ پہ دونوں بازو رکھے وہ درد سے چلایا تھا۔ تم گھٹیا انسان!
مگر خاوند نے اس کی طرف بازو بڑھایا۔ اٹھو، تمہیں باتوں کے علاوہ کچھ نہیں آتا، لڑنا تو بالکل بھی نہیں، اٹھو۔ یہ کیا تھا؟ سعدی نے اس کا ہاتھ نہیں تھاما، دوڑے ہو کر غصے سے اسے دیکھتا چیخا تھا۔ میں تمہیں بتا رہا تھا کہ تمہیں کچھ نہیں آتا اور لڑکیوں کی طرح مت رو۔ میں نے سادہ ملٹری تکنیک سے تمہیں نیچے گرایا ہے۔ مجھے پتہ ہے کسی کو کیسے مارنا ہے۔ مار کے مختلف طریقے ہوتے ہیں، کسی کو صرف گرانے یا بے ہوش کرنے کے لیے الگ ایک طریقہ ہے، کسی کو معذور کرنے کا طریقہ اور ہے، اور قتل کرنے کا بالکل مختلف۔ اٹھو اور میرے سامنے کھڑے ہو۔ یہاں سے نکلنے کے لیے تمہیں جسمانی طور پہ مضبوط بننا ہوگا۔ ویسے بھی میں نہیں چاہتا کہ جب میں تمہیں قتل کروں تو تم کسی معصوم لڑکی کی طرح نظر آؤ، بلکہ تمہیں کسی مرد کی طرح مقابلہ کرنا چاہیے، کر کے مرنا چاہیے۔ اٹھو، میں تمہیں سکھاتا ہوں۔ تم سکھاؤ گے مجھے؟ میں تمہاری جان لے لوں گا۔ وہ بپھر کر کھڑا ہوا اور زور سے اس کو مکہ دے مارنا چاہا، مگر خاوند نے برا وقت اس کا ہاتھ تھام کر مروڑا۔ آہ! وہ آنکھیں بند کر کے کڑہا۔ اسی کندھے پہ کسی زمانے میں شیروں نے گولی ماری تھی۔ تمہیں کچھ نہیں آتا، اس کو پلے دھکیلتا اور تاثر سے نفی میں سر ہلاتا کہنے لگا۔ تم تیار نہیں ہو، میرے ساتھ جانے کے لیے تمہیں تیار ہونا پڑے گا۔ جاؤ، کھانا کھاؤ اور سو جاؤ۔ کل صبح ناشتے سے پہلے میرے پاس آنا، پھر ہم تیاری شروع کریں گے۔ سعدی نفرت اور غصے سے اسے دیکھتا دروازے کی طرف بڑھا۔ اور سنو، لکڑی کا ٹکڑا واپس اٹھاتے ہوئے خاوند نے یاد دلایا، مجھے کوئی شوق نہیں ہے تمہیں ساتھ لے جانے کا۔ اگر چلنا ہو تو تم وہی کرو گے جو میں کہوں گا، ورنہ رہو یہیں اور مرو یہیں۔ سعدی نے زور سے دروازہ دے مارنے کے انداز میں بند کیا اور باہر نکل گیا۔ گارڈ نے خاموشی سے اس کو دیکھا اور اسی طرح کھڑے رہے۔ لیکن خاوند نے اسے مارا تھا۔ گڈ، ویری گڈ۔ میرے شوق کی یہی لاج رکھ، وہ جو توڑ ہے وہ دور ہے۔ یونیورسٹی میں معمول کے مطابق رش تھا، راہداریوں میں بھانڈ بھانڈ کی آوازیں بلند ہو رہی تھیں۔ ایسے میں اسامہ کو باہر انتظار کرتا چھوڑ کر حنین تیز تیز ایک کوریڈور میں آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کا چہرہ ہیجان اور تذبذب کا آئینہ دار تھا، مگر چال مضبوط تھی، فیصلہ کن تھی۔ دفتر ایک دروازے کے قریب وہ رکی، نیم پلیٹ پڑھی، علوم الدین شعبہ تفسیر القرآن۔ اس نے وہ نام کئی دفعہ پڑھا اور پھر دروازہ کھٹکھٹا کر کھولا۔ اندر آفس میں وہ اس کا انتظار کر رہی تھی۔ میز کے پیچھے کرسی پہ براجمان وہ عمر رسیدہ خاتون تھی۔ اسے دیکھ کر مسکرا اٹھی اور اس سے ملی، کرسی پیش کی۔ حنین چپ چاپ بیٹھی، سر جھکا لیا۔ وہ اب سامنے جا کر بیٹھی۔ سعدی کی کوئی خبر؟ اور ایسے چند چھوٹے چھوٹے سوال کرتی رہی، ہنا سر جھکائے جواب دیتی رہی، لب کاٹتی رہی۔ بہت دیر بعد اس نے سر اٹھائے اور اپنی ٹیچر کی مہربان آنکھوں میں دیکھا۔ میں بچپن میں بھائی کے ساتھ قرآن پڑھنے آپ کے گھر آتی تھی۔ آپ کے پاس ہی ہم دونوں نے آخری 10 سے 12 حفظ کیے تھے۔ آپ نے ہمیں تفسیر پڑھائی تھی، بلکہ قرآن سکھایا تھا۔ مگر چند لمحوں کا وقفہ کیا، پرس نیچے رکھا، ٹیک لگا کر بیٹھی، ذرا آرام دہ ہوئی اور ٹیچر کی آنکھوں میں دیکھ کر بتانے لگی، مگر میں کھو چکی ہوں، میں اپنی زندگی ضائع کر رہی ہوں۔ نہ میں قرآن یاد رکھ پائی، نہ میں آرگنائزڈ ہوں، نہ نیک ہوں، نہ ٹائم مینیج کرنا سیکھ سکی۔ میں فجر میں اٹھ نہیں پاتی اور باقی نمازوں کے لیے دل نہیں چاہتا۔ گو کہ میری خواہش ہے کہ میں بھی 5 وقت کی نمازی بن جاؤں، مگر یہ بہت مشکل، بہت بھاری چیز لگتی ہے۔ وہ خاموشی سے سن رہی تھی، اس بات پہ تائید میں سر ہلایا۔ نماز بہت بھاری چیز ہے واقعی، مگر پھر وہ لوگ کون ہوتے ہیں جو منہ اندھیرے نیند توڑ کر اٹھتے ہیں اور ٹھنڈے پانی سے بھی خود کو بھگو لیتے ہیں مگر نماز نہیں چھوڑتے؟ وہ بے چین ہوئی۔ حنین، اللہ فرماتا ہے، بے شک نماز بہت بھاری ہے، سوائے ان لوگوں پر جو خشیت رکھتے ہیں۔ خشیت کیا ہوتا ہے؟ اسے سارے اسباق بھول گئے تھے۔ خشیت ڈر ہوتا ہے اور خشیت محبت ہوتی ہے، مگر نہ یہ صرف ڈر ہے نہ صرف محبت، یہ محبت بڑا ڈر ہوتا ہے جو انسان کو اپنے ماں باپ کا کہنا ماننے پہ مجبور کرتا ہے۔ صرف محبت میں ہم ان کی بات نہیں مانتے یا صرف ڈر کے باعث ان کی اطاعت نہیں کرتے۔ کوئی چھری تو نہیں دے ماریں گے نا وہ ہمیں، صرف یہ دھڑکا ہوتا ہے کہ ان کے اوپر ہمارا امپریشن نہ خراب ہو جائے۔ ہم ان کو دکھ دینے سے، ان کی محبت کی وجہ سے ڈرتے ہیں۔ جس کے دل میں اللہ کے لیے ایسی خشیت ہوتی ہے، نماز اس پہ آسان ہو جاتی ہے۔ تو انسان اپنے اندر یہ خشیت کیسے پیدا کرے؟ تمہاری جگہ کوئی اور پوچھتا تو اس کے آگے لمبی تقریر کر سکتی تھی، مگر تم حنین، تم پریکٹیکل زیادہ پسند کرتی ہو۔ کہتے ہوئے وہ لیٹر پیڈ سے چند کاغذ علیحدہ کرنے لگی۔ ہنا مسکرا دی، وہ درست جگہ آئی تھی۔ یہ 2 کاغذ لو۔ انہوں نے 2 کاغذ اس کے سامنے ڈالے اور پھر ایک سرخ اور ایک سبز قلم ان کے اوپر رکھا۔ پہلے بائیں ہاتھ والے پہ ایک سرخ دائرہ کھینچو اور اسی سرخ رنگ سے اس کے اندر لکھتی جاؤ۔ کیا؟ اور آسان سے مسکرائیں۔ فون میں تم نے کہا تھا کہ تم نے بہت سی ایڈکشنز چھوڑی ہیں، مگر تمہارا ہر مسئلہ اس لیے کہ تم فجر پہ نہیں اٹھتی۔ اب اس کاغذ پہ لکھو کہ جب تم فجر پہ نہیں اٹھتی تو تمہیں کیا ملتا ہے۔ حنین نے الجھ کر سوچا، پھر لکھنے لگی،
تھوڑی سی مزیدار نیند، بہت سارا سکون، گرم گرم بستر، چند مزید خواب، لیئر، سر اٹھایا۔ اب اس کے ساتھ لکھو کہ تم اس وقت یوں سوتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو کیسی لگتی ہو، تمہارا کیا امپریشن جا رہا ہوتا ہے اللہ کے سامنے۔ لمحے بھر کے لیے حنین کے اندر کچھ ہلا، اس نے سر جھکایا، سرخ دائرے کو دیکھا، پھر لکھنے لگی۔ اس وقت میں اللہ کے سامنے کیسی نظر آ رہی ہوتی ہوں؟ ایک غافل لڑکی جو سو رہی ہے، جو نشیوں کی طرح سو رہی ہے، جو روز قیامت سے بے خبر ہے، جس کو اپنے بنانے والے کے سامنے جاتے اپنے امپریشن کی کوئی فکر نہیں ہے۔ اس کا ہاتھ کانپا مگر لکھتی رہی۔ جنت کی نہریں، جہنم کی آگ، اسے نہ کسی پہ یقین ہے نہ ان کا احساس ہے۔ اللہ کی طرف سے اسے بار بار پکارا جا رہا ہے مگر وہ ڈٹھائی سے، غرور سے سو رہی ہے۔ نماز پڑھنا اس کے نزدیک ایک حقیر کام ہے، اگر حقیر نہ ہوتا تو اٹھ جاتی۔ وہ اللہ کی نافرمان نظر آ رہی ہے، فرشتے اس کے بارے میں یہی جا کر اوپر بتائیں گے کہ فجر پہ اسے سوتا پایا۔ اس کی اوپر والوں میں نہ کوئی قدر ہوگی نہ عزت، وہ بھٹکے ہوئوں میں سے ہے، اسی طرح غافل سوتی ہے، جاگتی کسی دن مر جائے گی، اور رحمت کے فرشتوں کو اس سے کوئی ہمدردی نہ ہوگی کیونکہ انہوں نے ہمیشہ اسے سوتے پایا ہے۔ اس سے مزید نہیں لکھا جا رہا تھا، اور پھر سارا دن وہ سست اور بیزار رہتی ہے، اس کا ہر کام بے برکتہ ہے، اس کا دل گلٹ سے بھر چکا ہے، مگر اس گلٹ کو نکالنے کے لیے بھی وہ کچھ نہیں کرتی، اس کے اندر کوئی خیر نہیں ہے۔ جب وہ اللہ سے دعا مانگے گی تو کیا اللہ اس کی دعا قبول؟ بس بہت ہوا، اس نے قلم چھوڑ دیا، دل پہ بہت زور سے لگی تھی، سر صفحہ الٹا کر کے میز پہ رکھ دیا، سر ابھی تک جھکا تھا۔ اب اس دوسرے صفحے پہ سبز دائرہ کھینچو۔ ہنا نے ذرا توقع سے دوسرا صفحہ اٹھایا اور سبز دائرہ کھینچا، انگلیوں میں لرزش تھی۔ اس پہ لکھو کہ فجر پڑھنے کے لیے تمہیں کیا کچھ کھونا پڑتا ہے۔ وہ سر جھکائے لکھنے لگی۔ نیند توڑنا، گرم بستر چھوڑنا، سردی میں باتھ روم تک جانا، پانی سے خود کو بھگونا اور 5-10 منٹ کی نماز پڑھ کر واپس آنا۔ وہ رک گئی۔ اور اب یہ لکھو کہ جب تم یہ کرو گی تو اللہ کے پاس تمہارا کیا امپریشن جائے گا۔ وہ ذرا سی چونکی، پھر صفحے کو دیکھا، سبز دائرہ چمک رہا تھا۔ وہ بنا سوچے لکھنے لگی، اللہ کو اس وقت میں کیسی لگوں گی؟ وہ ہر پچھلی بات مٹا دے گا۔ میں اس کے سامنے ایک ایسی لڑکی ہوں گی جو اپنا آرام چھوڑ کر اس کی پہلی پکار پہ اٹھتی ہے، جو اس کی بات مانتی ہے، اس کو قیامت کا احساس ہے، اس کو جہنم اور جنت کی پرواہ ہے، وہ غافلوں میں سے نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اسے بہت برائیاں ہوں گی، مگر فرشتے جب فجر اور عصر کے وقت اوپر جائیں گے تو اس کا اچھا ذکر کریں گے اللہ کے سامنے، اوپر والوں میں اس کا نام عزت سے لیا جائے گا۔ اس کے لکھنے میں روانی آ گئی تھی، دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ وہاں اس کا امپریشن اچھا جائے گا، اس کی بہت سی غلطیاں صرف نظر کر لیا جائے گا، وہاں اس کی قدر ہوگی، اللہ اس کی تعریف کرے گا۔ جب وہ فجر کے لیے اٹھے گی اور دوسروں کو بھی اٹھائے گی تو اللہ بھی اوپر والوں کے سامنے اس کی تعریف کرے گا۔ اس کا دل پھر سے بہر آیا، لبوں پہ ہاتھ رکھ کر خود کو قابو کیا۔ اس کا دل گلٹ سے پاک ہوگا، اللہ اس کی تعریف کرے گا، اس کے کاموں میں برکت ہوگی، اللہ اس کی تعریف کرے گا، اللہ اس کی تعریف کرے گا۔ وہ اس کو اپنے پاس نماز پڑھنے والوں میں لکھ لے گا، اللہ اس کی تعریف کرے گا۔ وہ ایک فکرہ اتنا قیمتی اور اتنا اندر تک ہلا دینے والا تھا کہ وہ اس کو بار بار لکھتی گئی، یہاں تک کہ دائرہ بھر گیا۔ ٹیچر نے میز پہ دستک دی تو اس نے گہری سانس لی، نمی اندر اتاری اور کاغذ الٹا کر کے میز پہ ڈال دیا۔ اب ان دونوں کاغذوں کو اپنی الماری پہ یا بیڈ کے اوپر دیوار پہ کہیں بھی لگا لو اور دن میں 20 دفعہ لازمی ان باتوں کو پڑھو، حتیٰ کہ یہ تمہارے دل میں بیٹھ جائیں۔ زندگی میں جب بھی کسی ایڈکشن کے حالتوں پریشان ہو، فوراً 2 دائرے بناؤ۔ ایک میں لکھو کہ ذرا سی تسکین کے لیے کام کرتے وقت میں اللہ کو کیسی لگتی ہوں گی، اور دوسرے میں لکھو اگر یہ چھوڑ دوں تو اس کو کیسی لگوں گی۔ وہ رکی، مگر نماز کی عادت بنانے کے لیے تمہیں کچھ اور بھی کرنا ہوگا۔ کیا؟ وہ تیزی سے بولی، اس وقت اندر سے اتنی ہل چکی تھی کہ کچھ بھی کرنے کو تیار تھی۔ تمہیں یہ سمجھنا ہوگا کہ نماز ہے کیا۔ وہ پرسکون سے پیچھے ہو کر بیٹھی، کہہ رہی تھی، ان کی نرم آنکھیں ہنا کے چہرے پہ جمی تھیں۔ نماز پہ آپ کو الارم کلاک نہیں اٹھاتی، آپ کا ایمان اٹھاتا ہے۔ پچھلے دن اگر جھوٹ بولے ہیں، خیانت کی ہے، وعدہ خلافی کی ہے یا غیبت کی ہے تو اگلے روز نماز فجر پہ اٹھنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ میں کچھ دن نماز بہت اچھی پڑھتی ہوں، پھر کچھ دن چھوڑ دیتی ہوں، ایک فیز سے نکل کر دوسرے فیز میں چلی جاتی ہوں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ سب مسلمانوں کا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نیت کی اہمیت نہیں سمجھتے۔ نماز میں دل کا سکون ہے، مگر یہ دل کے سکون کے لیے نہیں پڑھی جاتی۔ جو اس لیے نماز پڑھتا ہے کہ اس کو پڑھ کر وہ خود کو مطمئن اور پرسکون محسوس کرتا ہے، اور سخت فتنے میں مبتلا ہے کیونکہ وہ اپنے دل کے لیے نماز پڑھتا ہے، اللہ کے لیے نہیں۔ ایسے ہی لوگ فیزز میں مبتلا رہتے ہیں، کچھ دن نماز پڑھی پھر کچھ دن نہیں پڑھی، کیونکہ دل کو جو مرہم لگانا تھا لگ گیا، اب ضرورت نہیں ہے، وہ اسی لیے کچھ دن نماز چھوڑ دیتے ہیں کہ اب ان کو ضرورت نہیں رہی، اب وہ پرسکون ہے۔
پھر جب تک پریشان نہیں ہوتے نماز کے قریب نہیں جاتے۔ نماز پڑھ کر ہمیشہ سکون نہیں ملتا، تو اگر کیا سکون نہ ملے تو چھوڑ دیں۔ ہم نماز پڑھنا داغ لگوانے میں شفا ہے۔ داغ لگوانا سمجھتی ہو نا، جیسے کوئی کاری زخم لگے تو قدیم قوموں میں اور اب بھی چین، جاپان بلکہ پاکستان میں بھی سلاخ گرم کر کے اس جگہ کو داغا جائے تو زخم ٹھیک ہو جاتا ہے، اس میں شفا ہے۔ مگر ہماری امت کے لیے یہ منع ہے۔ تو جو لوگ نماز کو ایکسرسائز سے تشبیہ دیتے ہیں، ان کو سوچنا چاہیے کہ اگر اللہ نماز میں شفا نہ رکھتا بلکہ تکلیف رکھتا تو کیا ہم اسے نہ پڑھتے؟ نماز کو اپنا دل مطمئن اور خوش کرنے کے لیے نہ پڑھا کرو۔ تو پھر ہم کیوں نماز پڑھتے ہیں؟ اس نے نکتہ اٹھایا، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے، دی اینڈ، فل اسٹاپ۔ ہم اسی لیے اسے پڑھتے ہیں تاکہ اللہ راضی رہے ہم سے، ہمارا امپریشن اس کے سامنے اچھا جائے۔ اور اگر ہمارے دل میں یہ خشیت ہو تو یہ بہت آسان ہے اور ذرا دیر کو ٹھہری۔ مگر یہ تو ہو گیا کہ ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں۔ اب یہ دیکھو کہ نماز بذات خود ہے کیا۔ حنین غور سے سن رہی تھی، وہ نرمی سے کہے جا رہی تھی، تمہارے خیال میں نماز کیا ہے؟ چپ رہی۔ اس کے پاس بہت سے جواب تھے مگر کوئی تسلی بخش نہ تھا۔ وہ لمحہ شعور، جسے جان کنی کہیں، چہرے سے زندگی کی نقابیں الٹ گیا۔ یوسف خاندان میں کسی نے کارداس کی نیو ایئر میں شرکت نہ کی جو اس سرد رات ان کے لان میں منعقد تھی۔ حنین اپنے کمرے میں بیٹھی کھڑکی کی طرف سے منہ موڑے بے تحاشا کاغذوں پہ بنے دائروں کو بھرتی گئی۔ وہ خوش نہیں تھی مگر وہ مطمئن تھی۔ زمر کیس کی تیاری کرتی رہی۔ اسامہ جلدی سونے چلا گیا۔ ندرت کی رات کی نماز اور وظیفے ابھی جاری تھے۔ ان کا پورا گھر خاموش تھا مگر باہر دنیا والے کارداس کے لان میں جشن منانے میں مصروف تھے۔ وہاں گویا رنگ و بو کا سیلاب امڑ آیا تھا۔ غبارے، کمکے، بتیاں، پارٹی کا انتظام اندر تھا مگر 12 بجے کے قریب سب لمبے لمبے کوٹ اور جیکٹس پہنے باہر نکل آئے تھے جہاں فائر ورکس کا اہتمام تھا۔ ایسے میں شہرین اندر ایک کونے میں بیٹھی مشروب گلاس پیے جا رہی تھی۔ سرخ ساڑی میں ملبوس وہ بے رونق اور تھکی ہوئی لگ رہی تھی۔ دفتر اس نے سر اٹھایا تو اوپر سیڑھیوں پہ شیرو کھڑا تھا، وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ شہری نے ستے ہوئے چہرے کے ساتھ مسکرا کر ہاتھ ہلائے مگر وہ ایک اچٹتی ہوئی نظر اس پہ ڈال کر زینے اترنے لگا۔ لاؤنج تقریباً خالی تھا، سب باہر تھے۔ نوشیروان بھی باہر نکل آیا، سردی کے باعث جیکٹ کے کالر کھڑے کر لیے۔ اونچے برآمدے میں کھڑے اس نے ایک ویران نظر نیچے سبزہ زار پہ شور مچاتے ہنستے مسکراتے لوگوں پہ ڈالی۔ اس کی نگاہیں ایک ایک کا چہرہ کھوجتی رہیں، پھر سر جھٹک کر وہ دوسری سمت آیا اور ایک ملازم کو اپنی کارڈ نکالنے کا کہا۔ سر آپ اس وقت کہاں؟ زیادہ بک بک نہ کرو میرے سامنے، تم ہو کون؟ ہاں؟ اس کو گھورتے ہوئے گھرایا۔ جو کہا ہے وہ کرو۔ ملازم جلدی سے حکم بجا لایا اور عجزی بیزار شیرو کار لے کر باہر سڑکوں پہ گم ہو گیا۔ رات ابھی جوان تھی۔ لان میں بہت سے لوگوں کے درمیان کھڑی سرخ میکسی میں ملبوس جواہرات کسی بات پہ مسکرا رہی تھی۔ کندھوں پہ سفید منی کوٹ ڈالے وہ گردن اٹھا کر مسکراتے ہوئے آسمان پہ نظر آتے فائر ورکس دیکھ رہی تھی جب احمد اس کے قریب آ کر کھنکارا۔ اس نے گردن موڑی، احمد کو دیکھ کر مسکراہٹ گہری ہوئی، پھر اس کا بازو تھامے ایک طرف چلتی آئی۔ اتنی پولیٹیکل گیدرنگ مسز کاردار، اور آپ نے کہا تھا کہ آپ سیاست میں قدم نہیں رکھنا چاہتی۔ وہ اب برآمدے میں کھڑا شکوہ کر رہا تھا۔ وہ اس کے قریب کھڑی تھی، یہاں اندھیرا تھا، نیچے روشنی تھی۔ یہاں کھڑے وہ دونوں کوئی تاریک سائے لگ رہے تھے۔ میرے پاپا ایک سیاستدان تھے، میرے دادا دو بار گورنر رہے تھے، پھر بھی میں اس میدان سے دور رہوں گی لیکن ہارون کی دوستی میں یہ سب کرنا پڑتا ہے۔ وہ سامنے دیکھتے ہوئے مسکرا کر بولی، اس سفید شال والی خاتون کو پہچانتے ہو؟ آبرو سے نیچے مہمانوں کی طرف اشارہ کیا۔ احمد نے اس طرف گردن گھمائی، وہاں چند اعصاب کے ساتھ ایک سفید شال والی عورت کھڑی بات کر رہی تھی۔ وہ شکل سے پٹھان لگتی تھی۔ ان کو کون نہیں پہچانتا؟ گڈ۔ چمکتی ہوئی آنکھوں سے احمد کی آنکھوں میں جھانکا۔ اس کو تباہ کر دو احمد، تمہارے پاس 1 مہینہ ہے، اس کے اتنے اسکینڈل لیک کرو کہ وہ استعفیٰ دینے پہ مجبور ہو جائے۔ ایک لمحے کے لیے احمد بالکل سناٹے میں رہ گیا۔ آسمان پہ بلند آواز میں پٹاخوں کے ساتھ آتش بازی ہوتی دکھائی دے رہی تھی۔ اس کاردار وہ کوئی عام عورت نہیں ہے، اس کا بھی سیاسی خاندان ہے۔ آپ جتنی امیر، آپ جتنی طاقتور ہے، اس سے دشمنی مول لینے کا کیا فائدہ؟ کل کو وہ ہم پہ جوابی حملہ کرے گی اور تب تم ہوگی نا ہر حملے کا جواب دینے کے لیے۔ اس نے ایک پارٹی میں ہارون سے مس بہیو کیا تھا، میں ہارون پہ احسان کرنا چاہتی ہوں۔ گیٹ ٹو ورک۔ 1 مہینہ ہے تمہارے پاس۔ اس کا شانہ تھپ تھپا کر وہ مسکراتی ہوئی میکسی سنبھالتی زینے اترتی گئی۔ احمد بے یقینی سے کھڑا رہ گیا، پھر چونکا جب ساتھ کوئی آ کھڑا ہوا۔ تم میں کارداس کے لیے اتنے بڑے کام کرنے کی ہمت نہیں ہے تو آگاہ کر دینا، میرے پاس ملازموں کی کمی نہیں ہے۔ سرد مہری سے کہہ کر ہاشم نے ایک تنت نگاہ اس پہ ڈالی اور پھر زینوں اتر کر لان کی طرف بڑھ گیا۔ احمد کو پہلی دفعہ محسوس ہوا کہ رات کتنی سرد تھی۔
ڈرا رہا ہے مسلسل یہی سوال مجھے، گزار دیں گے یوں ہی کیا یہ ماہ و سال مجھے؟ سرما کی اس دوپہر کورٹ روم میں معمول کی سماعت جاری تھی۔ جج صاحب سمیت تمام افراد توجہ سے کٹہرے میں کھڑے وردی والے پولیس اہلکار کو سن رہے تھے، جو پروسیکیوٹر کے سوالوں کا جواب دے رہا تھا۔ کھٹا کھٹ ٹائپ ہونے کی آواز بھی پس منظر میں سنائی دیتی تھی، اور جو 30 بور کا پستول فارس غازی سے برآمد کیا گیا وہ آپ کی موجودگی میں برآمد کیا گیا؟ پروسیکیوٹر نے کہتے ہوئے گردن پھیر کر دفاع کی میز کو دیکھا، جہاں زمر قلم گھماتی ہوئی آرام دہ سی بیٹھی سن رہی تھی، اور ساتھ بیٹھا فارس چپتی ہوئی نظریں گواہ پہ جمائے ہوئے تھا۔ جی میں اس وقت ASP سرمد شاہ کے ساتھ موجود تھا، گواہ کہہ رہا تھا۔ سرمد شاہ سمیت چند گواہوں کو پروسیکیوٹر نے گیو اپ کر دیا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ مجھے مہرے نے اس رات ایک سربہ مہر پارسل میں وہ پستول دیا جو میں نے پوری حفاظت اور ذمہ داری سے فورینسک لیب میں بھجوا دیا۔ لیب کے رزلٹ کے مطابق وہی پستول قمر الدین کے قتل میں استعمال ہوا تھا۔ پروسیکیوٹر نیچے آیا اور زمر کو دیکھ کر، آپ اگر جرح کرنا چاہیں، کہتا واپس اپنی کرسی پہ جا بیٹھا۔ جس کا گواہ ہوتا ہے پہلے وہ سوال کرتا ہے، پھر دوسرا وکیل اس گواہ پہ جرح کرتا ہے۔ وہ گہری سانس لے کر اٹھی اور سنجیدگی سے کٹہرے کے سامنے نیچے آ کھڑی ہوئی۔ فارس غازی کو کس روز گرفتار کیا گیا تھا؟ اسپاٹ لہجے میں پوچھنے لگی۔ 13 اکتوبر کی شام، مغرب کے بعد کا وقت تھا۔ اور پستول کب برآمد ہوا؟ اسی وقت۔ اور آپ نے اسے لیب میں کب بھیجا؟ وہ لمحے بھر کو چپ ہوا۔ اگلی دوپہر۔ اسی دن کیوں نہیں؟ ورک ایتھکس کے مطابق آپ کو وہ پارسل اسی وقت لیب کو بھیجنا چاہیے تھا۔ آپ نے وہ 16 گھنٹوں بعد بھیجا، کیوں؟ جبکہ آپ کی برآمدگی کے وقت لیب کھلی تھی۔ مجھے ضروری کام سے گھر جانا تھا، اس لیے میں نے اس کو لاکڈ دراز میں ڈالا اور سوچا کہ صبح آ کر، مگر زمر نہیں سن رہی تھی۔ وہ جج صاحب کی طرف مڑی۔ یور آنر، دفاع یہ چاہتا ہے کہ آپ پروسیکیوشن ایگزیبٹ یعنی اس گن کو ڈسکوری میں سے خارج کر دیں۔ یہ ایسا ثبوت نہیں ہے جو شک و شبہ سے پاک ہو۔ آبجیکشن یور آنر۔ پروسیکیوٹر فوراً اٹھا۔ دفتری کاموں میں دیر سویر ہو جاتی ہے۔ یہ گن فارس غازی سے ملی ہے، اس بات کے گواہ موجود ہیں۔ اس بات کے صرف 2 گواہ تھے۔ سرمد شاہ کو پروسیکیوشن گیو اپ کر چکی اور ان صاحب کی کریڈیبلٹی مشکوک ہے۔ وہ دونوں ایک ساتھ تیز تیز بولنے لگے تھے۔ جج صاحب نے دونوں ہاتھ اٹھا کر زور زور سے خاموش کہا، پھر ہتھوڑا زور سے بجایا۔ وہ دونوں چپ ہوئے۔ مسز زمر، پروسیکیوٹر صاحب کا پوائنٹ درست ہے، دیر سویر ہو جاتی ہے، ہم اس ثبوت کو ڈسکوری سے نہیں نکال سکتے۔ زمر کی آنکھوں میں تعجب ابھرا۔ باری باری اس نے پروسیکیوٹر اور جج کو دیکھا، پھر سر کو کھن دے کر خاموشی سے واپس آ کر بیٹھی۔ فارس نے قدرے تعجب سے اس کے قریب ہو کر سرگوشی کی۔ تم نے بحث کیوں نہیں کی؟ جج ان کا ہے۔ وہ شدید ڈسٹرب نظر آ رہی تھی۔ فارس اچھا کہہ کر واپس پیچھے ہو کر بیٹھا۔ وہ اب بھی پرسکون لگتا تھا۔ اس کے دم سے تو قائم ہے ابھی بھی دار نفس، یہ ایک امید ہے کہ رکھتی ہے پرسوال مجھے۔ ملاقاتی بوتھ میں کرسی کے اوپر فارس آ کر بیٹھا تو شیشے کے پار براجمان لڑکی کو دیکھ کر چونک گیا۔ وہ زمر کی توقع کر رہا تھا، مگر وہ سرخ سکارف میں لپٹے چہرے اور نیچے لمبے وائٹ کوٹ میں ملبوس آبدار تھی۔ بلی جیسی سرمئی چمکتی آنکھوں سے اسے دیکھتی وہ مسکرائی۔ سلام۔ فارس نے ذرا نظر گھمائی۔ کمرے میں جا بجا ایسے ہی بوتھ قطار میں لگے تھے اور ایک دن میں 1000 سے اوپر قیدی اپنے رشتہ داروں سے ملاقات کرتے تھے۔ میں الگ کمرے میں بھی مل سکتی تھی، مگر ایسے سوالات زیادہ اٹھتے۔ وہ سرمئی آنکھیں فارس پہ جمائے آسان سے بولی تھی۔ فارس نے گہری سانس لی، ذرا سا آگے کو جھکا۔ میرا کام کرنے کا شکریہ، دبی آواز میں بولا۔ خاور کو کس سے غائب کروایا ہے، اس اب کوئی شک نہیں رہا تھا۔ میں نے آپ کا کام نہیں کیا، اس نے میرے ہاتھ سے کاغذ چھینا تھا، میں تب بھی غیر جانبدار تھی، اب بھی ہوں، وہ دھیمی آواز میں کہہ رہی تھی۔ پھر آپ یہاں کیوں آئی ہیں؟ اس کا لہجہ خشک ہو گیا۔ آبی نے ایک نظر اس کے چہرے پہ ڈالی۔ ملکہ نے دونوں قیدیوں کے سر قلم کرنے کا حکم جاری کیا ہے۔ وہ ایک دم بری طرح چونک کر اسے دیکھنے لگا، گویا سانس تک رک گیا ہو۔ افسوس ہے میں ان کے لیے مزید کچھ نہیں کر سکتی، نہ پرانے قیدی کے لیے نہ نئے قیدی کے لیے۔ میں نے کہا ہے کہ میری سے ملاقات تک اس کو نہ مارا جائے، مگر وہ چند دن سے زیادہ انتظار نہیں کریں گے۔ وہ اسے نہیں مارے گا، اس نے سختی سے کہا تھا۔ فارس غازی، وہ اس حکم سے اس کی تعمیل تک بے خبر رہے گا۔ یہ حکم اس کی ماں نے دیا ہے۔ خیر میرا کام تھا بتانا، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کر سکتی۔ آپ کچھ کر سکتے ہیں تو کر لیجیے۔ فارس نے پلک اٹھا کر زخمی آنکھوں سے اسے دیکھنے میں شدید غصہ اور برہمی تھی۔ آئی ایم سوری، وہ ذرا نرم ہوئی۔ آپ جیل میں ہیں، کچھ نہیں کر سکتے، مگر آپ ملزم ہیں۔ محترم فرزند نازنین، قانون دست یعنی ملزم قانون کی محبوب اولاد ہوتا ہے۔ باہر نکلی اور اسے خود بچائیے، میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتی، سرگوشی میں کہہ کر وہ اٹھ گئی۔ اسی پل پیچھے سے زمر آتی دکھائی دی اور اگلے ہی پل وہ ٹٹ گئی۔ سرخ سکارف والی لڑکی فارس کے سامنے بیٹھی تھی۔ فارس نے دبی زبان میں کچھ کہا۔ مجھے کچھ دن دو، کچھ دن کے لیے ان کو ٹالو۔ جو زمر کو وہاں سے سنائی نہ دیا، لڑکی نے تعجب بھرے انداز میں آبرو چکائے اور مڑ گئی۔ زمر کے آبرو بھنج گئے۔
آنکھوں کی پتلیاں سکڑی، وہ لڑکی کی جگہ چھوڑی جگہ پہ آ بیٹھی۔ یہ کون تھی؟ وہ نگاہیں جھکائے سوچ میں گم تھا۔ مٹھیاں بھینچ رکھی تھی، پشاوری چپل میں مکی پیر کا انگوٹھا مسلسل ہلا رہا تھا۔ وہ پریشان تھا، مضطرب تھا، مگر ضبط سے بیٹھا تھا۔ میں پوچھ رہی ہوں یہ کون تھی؟ اب کہ وہ درمیانی شیشہ کھٹکھٹا کر زیادہ درستی سے بولی تھی۔ فارس نے آنکھیں اٹھائیں اور ایکسپرٹ اچٹتی نظر اس پہ ڈالی۔ میری پرانی گرل فرینڈ تھی۔ کوئی مسئلہ ہے آپ کو؟ زمر کو اس جواب کی توقع نہیں تھی۔ جبڑے بھینچے اور آنکھوں میں ناگواری اتاری، بنا کچھ کہے سیدھی ہو کر بیٹھی اور خشک انداز میں بات کرنے لگی۔ فارس اسی طرح بیٹھے رہا، سن، پریشان، بے چین۔ جیل سے نکلنے اور شادی کے اغوا کے بعد سے اسے اب تک اس کے پاس ہر مسئلے کا حل ہوتا تھا۔ سب پلان کے مطابق جا رہا تھا۔ گرفتاری غیر متوقع تھی، مگر وہ اس کی تیاری پہلے کر چکا تھا۔ صرف ایک یقین دہانی تھی کہ ہاشم شادی کو نہیں مارے گا۔ یہ یقین دہانی بہت مضبوط، بہت پختہ تھی، مگر آج وہ نہیں رہی تھی اور وہ بالکل شل بیٹھا تھا۔ وہ شہر ہجر عجب شہر پر تحیر تھا۔ بہت دنوں بعد تو آیا تیرا خیال مجھے۔ کولمبو میں اس اونچے ہوٹل کے اندھیر تہہ خانے میں میری کچن میں سبزی کاٹ رہی تھی جب گارڈز اس کے پاس آئے اور اسے کچھ کہا۔ وہ حیران سے ان کو دیکھنے لگی، پھر ان کے ساتھ چل پڑی۔ سیکورٹی چیک پوائنٹ سے گزر کر وہ لفٹ میں داخل ہوئے جو ہوٹل کے کچن کی پینٹری میں رکی۔ جب کسی کو آنا جانا ہوتا تو ہیڈ شیف پینٹری کو خالی کرا کے وہاں پہرے داری پہ کھڑا ہو جاتا تھا۔ پینٹری کی دیوار کے اندر نیچے جانے کا راستہ ہے، یہ وہاں کسی کو نہ معلوم تھا۔ میری کو جب کچن سے گزار کر وہ دونوں اوپر لے جا رہے تھے تو وہ گردن موڑ کر ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ آنکھوں میں حیرت اور تعجب تھا۔ اسے جہاز سے آنکھوں میں پٹی باندھ کر بلائنڈ فولڈ کر کے لایا گیا تھا اور اتنے ماہ بعد وہ بالآخر اتنی روشنی دیکھ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ اسے ایک کمرے میں لے آئے۔ میری ہچکچاتے ہوئے اندر داخل ہوئی۔ پرتعیش طریقے سے آراستہ سنہری تھیم میں سجا کمرہ تازہ پھولوں کی مہک میں بسا تھا۔ وہ سویٹ کے ایک حصے سے دوسرے میں چلتی آئی جو سٹنگ ایریا کے طور پہ استعمال ہوتا تھا۔ وہاں ایک بڑے صوفے پہ ٹانگ جمائے مسکراتی ہوئی جواہرات بیٹھی تھی۔ تازہ بوٹیکس کے باعث اس کی جلد مکھن کی طرح ملائم اور دمک رہی تھی۔ سیاہ فگر بکنگ ٹائپ ٹاپ اور سیاہ اسکرٹ میں ملبوس بھورے بال چہرے کے ایک طرف ڈالے وہ بڑی شان سے بیٹھی تھی۔ بیٹھو میری انجیو۔ دو انگلیوں سے اسی شان سے سامنے کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ میری متذبذب سی وہاں آ کر بیٹھی۔ مسز کاردار میں نہیں میری، میں بولوں گی، تم سنو گی۔ آج تم بولنے کے لیے نہیں لائی گئی۔ میری نے زبان دانتوں تلے دبا لی۔ میں ماضی کو نہیں خریدوں گی، مگر تمہارے بارے میں میرا اندازہ غلط ثابت ہوا۔ ہم دونوں جانتے ہیں کہ تم کیا کچھ جانتی تھی، مگر تم نے ہاشم کے سامنے وہ باتیں نہیں دہرائیں۔ میرا نہیں خیال یہ تم نے شادی کے گرینڈ پلان میں مدد دینے کے لیے کیا ہے، تم نے یہ میرے لیے کیا ہے کیونکہ تمہیں تمہاری جاب واپس چاہیے۔ میں میری انجیو سینے پہ انگلی سے دستک دی، مسکراتی آنکھیں اس پہ جمی تھیں۔ میں تمہارا کھویا ہوا مقام واپس دلاؤں گی، تم قصر کاردار واپس آؤ گی اور میرے اسٹاف کی ملکہ تم ہی ہوگی۔ تم ہمیشہ سے یہ چاہتی تھی کہ میں تم پہ بھروسہ کروں، آج میں تم پہ بھروسہ کرتی ہوں۔ مجھے تمہاری وفاداری کا یقین آ گیا ہے اور ایگزیب تمہارے بارے میں ٹھیک کہتا تھا۔ مہری بس یک ٹک گنگ سی اسے دیکھے گئی۔ دونوں بھاگنے کا پلان کر رہے ہیں، میں جانتی ہوں تم ان کا ہر پلان مجھے بتاؤ گی۔ تم میری ان کو بھاگنے نہیں دو گی، صرف چند دن تک، پھر تم قصر کاردار واپس آ جاؤ گی۔ چاہوں تو ابھی لے جاؤں تمہیں، مگر جواہرات کاردار کا بھروسہ بھیک میں نہیں ملتا، اسے کمانا پڑتا ہے، تو تم اسے کماؤ۔ شادی کی دوستی کو بھول جاؤ، اپنے حفظ ذات کے بارے میں سوچو، صرف اپنے بارے میں۔ اور ہاتھ کو بے نیازی سے لہرا کر اسے اٹھنے کا اشارہ کیا۔ مسکراتی نظریں اب اس پہ جمی تھی۔ میری مرے مرے قدموں سے اٹھی اور واپس جانے کو مڑی۔ تمہیں بتایا گیا تھا کہ یہ انڈیا ہے نا؟ اس کے الفاظ پہ میری چونک کر مڑی۔ مگر یہ شری لنکا ہے، دیکھ لو۔ ہاشم کو تم پہ اعتبار نہ تھا، جانتا تو تم شادی کو سچ بتا دو گی، مگر مجھے اب تم پہ بھروسہ ہے۔ میری انجو بالکل لاجواب ہو گئی تھی۔ واپسی کا سفر اس نے شل دماغ کے ساتھ کیا تھا۔ حانت میری نہ مجھ سے معلوم کیجیے، مدت ہوئی ہے مجھ سے میرا واسطہ نہیں۔ کلب میں مدھم بتیاں جلی تھی، موسیقی بھی مدھم تھی۔ بار کاؤنٹر پہ دونوں کونیاں رکھ کر اونچے اسٹول پہ بیٹھی شہرین بڑے ہوئے گلاس کے منہ پہ انگلی پھیر رہی تھی۔ نگاہیں بار ٹینڈر کے عقب میں کھڑی ریک پہ جمائے وہ کسی سوچ میں گم تھی جب دوسری سمت سے نوشیروان آتا دکھائی دیا۔ وہ اکھڑے تنے تاثرات چہرے پہ سجائے جیکٹ اتار کر ملازم کو دیتا رک کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ شہری کو دیکھ کر آبرو بھینچے، پھر اس کے قریب اسٹول پہ بیٹھا، اس کے آگے جھک کر چٹکی بجائی۔ وہ چونک کر اس کی جانب گھومی۔ آج اس کا لباس سیاہ تھا اور میک اپ تقریباً ندارد، آنکھوں تلے ہلکے چھپانے کے باوجود دکھائی دے رہے تھے۔ شہری کو دیکھ کر تھکے انداز میں
سنہری بالوں میں انگلیاں پھیر کر ان کو پیچھے جھٹکا۔ تم کدھر؟ پریشان لگ رہی ہیں؟ وجہ؟ تمہارے بھائی کی ہوتے کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ موجل آنکھوں اور تھکی آواز میں کہتے گلاس کو 2 گھونٹ میں خالی کرنے کے بعد بڑے دھکیلا۔ میری بیٹی مجھ سے لے لی، کمپنی میں مجھے شیئرز دے دیے۔ یہ مت کہنا کہ اس بارے میں تمہیں کچھ معلوم نہیں۔ میں شدید ڈپریشن کا شکار ہوں۔ اوپر سے سونی کہہ رہی تھی تمہاری ممی نے اسے کہا ہے کہ ہاشم جلدی دوسری شادی کرنے والا ہے۔ سب کے پاس اپنی اپنی زندگی ہے، ایک میں ہی کثر کردار کے گرد بھنور کی طرح منڈلاتی رہتی ہوں۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے کنپٹیاں سلائی۔ اور کیا قصور تھا میرا؟ صرف یہی کہ سعدی سے ذرا سی دوستی تھی میری۔ کیا میں پوچھتی ہوں ہاشم سے کہ اس کی کس سے دوستی ہے؟ مہینوں بعد نوشیروان سعدی کے ذکر پر بیزار نہیں ہوا، بلکہ آنکھوں میں عجیب چبھن سی در آئی۔ کتنا اچھا ہوتا اگر یہ سعدی لوگ ہماری زندگیوں میں نہ آئے ہوتے۔ شہری وہ نفرت کی آنچ لی بولا تھا۔ بالکل، اس نے گویا کرا کر کہا۔ وہ اس سے زیادہ متفق نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ خاندان خود کو بہت پارسا سمجھتے ہیں، جیسے وہ اچھے اور ہم برے ہیں۔ ہر وقت وہ دونوں بہن بھائی اپنے غرور میں مجھے نیچا دکھانے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ کیا ان باتوں پہ گناہ نہیں ہوتا؟ کیا سارے گناہ امیروں کے ہوتے ہیں؟ یہ مڈل کلاس لڑکے لڑکیاں یہ اعتماد کی آڑ میں کسی کو کتنا ہرٹ کر جائیں، ان کو سب معاف ہے۔ کیا ہاشم نے سعدی کو ویسے مارا جیسے اس دن مجھے مارا؟ اس کے ساتھ وہ سلوک کیا؟ نہیں نا، اس کی اہمیت زیادہ ہے، میری سے بھی زیادہ۔ شہری کے غم مختلف تھے۔ کبھی کبھی دل چاہتا ہے شہری کی ان کی انیکسی کو آگ لگا دوں، سعدی سمیت ان سب کو مار دوں، ایک ہی دفعہ یہ سارا خاندان مٹ جائے۔ وہ منتقم مزاجی سے کہہ رہا تھا۔ آخر ہم قاتل ہی ہیں نا، تو ہم قاتل ہی اچھے، بس یہ لوگ ہماری جان چھوڑ دیں، ہم سے دور چلے جائیں۔ یہ لوگ کسی آسیب کی طرح ہیں، جب تک ہمارے ارد گرد رہیں گے ہمیں بری خبریں ملتی رہیں گی۔ میرا باپ مجھ سے ناراض حالت میں مرا، صرف انہی کی وجہ سے۔ میرے باپ کی موت کی وجہ بھی یہی لوگ ہیں۔ وہ شدید کرب سے دھیرے دھیرے کہتا جا رہا تھا، آنکھوں میں تپش اور دل جل رہا تھا۔ شہری نے ناک سکوڑ کر شانے اچکائے۔ وجاور، ان کے مرنے سے میرے مسئلے تو حل نہیں ہوں گے نا؟ یہاں پہ شہری کو اختلاف تھا۔ شیرو نے سر جھٹکا اور بارٹینڈر کو قریب آنے کا اشارہ کیا، حالانکہ اب اس کا دل کسی چیز کے لیے نہیں چاہ رہا تھا۔ باپ کے ذکر نے ایک دم سب کچھ جلا دیا تھا۔ کولمبو کے اس سرد اور خاموش تہ خانے میں میری اینجو خاموشی سے کچن میں بیٹھی چائے پی رہی تھی۔ اس کی نظریں کسی غیر مرئی نقطے پہ جمی تھیں۔ اس کے سامنے سعدی کے کمرے کا دروازہ مقفول نظر آ رہا تھا۔ دروازے کے پار وہ سینے پہ بازو لپیٹے کھڑا تندئی سے خاور کو دیکھ رہا تھا۔ مجھے یہ سب سیکھ کر کیا ملے گا؟ وہ بیزار ہوا۔ خاور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا سعدی کے مقابل آ کھڑا ہوا۔ اس کا چہرہ سپاٹ اور آنکھیں سنجیدہ تھیں۔ سیلف ڈیفینس کے لیے ہے، تم میری لائف لائن ہو، میں تمہیں مرنے نہیں دینا چاہتا۔ اس نے سعدی کے دونوں ہاتھ پکڑے اور اس کو ذرا ادھر ادھر کھینچ کر درست کھڑا کیا۔ خاموشی کو سننے کی عادت ڈالو، خاموشی کو دیکھو، محسوس کرو، میرے ہاتھوں کو دیکھو، میرے پیروں کو دیکھو۔ وہ آہستہ آہستہ ہاتھ گھماتے ہوئے کہہ رہا تھا اور سعدی الرٹ سا اس کو دیکھ رہا تھا۔ اس کو روکو۔ اس نے ایک دم اپنا ہاتھ تلوار کی طرح سعدی کے بازو پہ مارنا چاہتا اور سعدی نے تیزی سے اپنی کلائی جوابی تلوار کی طرح اس کی کلائی سے ٹکرائی۔ ہاتھ کو درست رکھو، ایسے۔ وہ اب اس کو کلائی سے پکڑتے بولتے ہوئے سکھا رہا تھا۔ دفتن سعدی نے اس کے کندھے سے اوپر دیوار پہ کچھ دیکھا۔ کیا یہ نشان تم نے لگایا ہے؟ کیسا نشان؟ خاور نے چہرہ موڑ کر دیکھا۔ وہاں کوئی نشان نہیں تھا۔ اس نے چہرہ جیسے ہی واپس پھیرا، سعدی کا زوردار مکہ اس کے منہ پہ پڑا۔ لمحے بھر کو اس کا دماغ گھوم گیا۔ سعدی نے مٹھی کو چہرے کے قریب لے جا کر اس میں پھونک ماری۔ واؤ، اب میں بہتر محسوس کر رہا ہوں۔ چلو ٹریننگ جاری رکھتے ہیں۔ خلاف توقع خاور برا مانے بغیر سر جھٹک کر واپس سامنے آ کھڑا ہوا۔ باہر بیٹھی میری ہنوز کسی گہری اندھی سوچ میں گم تھی۔ ان سے دور سرما کی اس رات میں جیل کا وہ تاریک بیرک خاموش پڑا تھا۔ فارس مسلسل دائیں سے بائیں ٹہلتا، شدید اضطراب کی حالت میں لگتا تھا۔ آتش دیوار سے لگا اکڑوں بیٹھا، منہ پہ کچھ چباتا، اسے صبر سے دیکھتا رہا۔ ایک نصیحت کی تھی تمہیں، دشمن پہ ترس نہ کھانا، تم نے وہی کیا۔ اگر نہ کیا ہوتا تو آج جیل میں نہ ہوتے۔ اس کا اشارہ ASP کی طرف تھا۔ اس پہ نہیں، اس کے بچے پہ ترس آیا مجھے، اور زیادہ دماغ نہ خراب کرو میرا۔ سلاخوں تک رکا، دونوں ہاتھوں سے ان کو پکڑ کر زور سے جھٹکا دیا۔ چہرے پہ بے بسی اور آنکھوں میں غصہ تھا۔ ایسے نہیں ٹوٹیں گی یہ، جب تم پہلی دفعہ جیل میں آئے تھے تب بھی ایسے ہی کیا کرتے تھے۔ بڑے عرصے بعد پرانا غازی نظر آیا۔ پریشان ہوں میں۔ وہ وہاں کھڑا بے بسی بڑی برہمی سے باہر دیکھ رہا تھا۔ پیچھے زمین پہ بیٹھا آتش مسکرایا۔ تم پریشان نہیں ہو، تم خوفزدہ ہو۔ ہاں، میں خوفزدہ ہوں۔ وہ میری بہن کا بیٹا ہے، وہ بچہ ہے، کم عمر ہے، وہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ پہلی دفعہ لگا کہ وہ اسے مار دیں گے۔
پھر وہ تہیہ کر کے اس کی طرف گھوما. مجھے یہاں سے نکالو. اپنے آدمیوں سے کہو مجھے باہر لے جائے، میں اسے وہاں سے نکال لاؤں گا. آتش نفسوں سے سر کو نفی ملایا. بہت عرصے بعد پرانا غازی نظر آیا ہے. کیا سکھایا تھا تمہیں جیل میں؟ 4 سال وہ تمہارے ہاتھ قید کر سکتے ہیں، تمہارا دماغ نہیں. باہر نکل کر کیا کرو گے؟ خاندان کے ایک لڑکے کو بچانے جاؤ گے اور باقی عورتوں کو پیچھے تنہا چھوڑ جاؤ گے. پولیس کیا کرے گی تمہارے گھر والوں کے ساتھ؟ ہم دونوں کے علم ہے. غازی، ہاتھوں سے مت سوچو، دماغ سے سوچو. حارث بائیں ہاتھ سے کنپٹی مسلتا سر جھکائے کھڑا رہا. کتنی ہی دیر؟ کہتے ہو تو میں تمہیں باہر نکال دیتا ہوں، لیکن یہ عقل مندی نہیں ہوگی. دماغ سے سوچو. تم اس وقت اس کے لیے کیا کر سکتے ہو؟ فارس سلاخوں سے ماتھا ٹیکے آنکھیں موندے کھڑا رہا. پھر اس کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑے. اس نے چہرہ اٹھایا. سنہری آنکھوں میں سوچ تھی، ٹھنڈی گہری سوچ. شوکت کہاں ہوتا ہے آج کل؟ اس نے بدلی ہوئی ٹھہری ہوئی آواز میں آتش سے اس کے پرانے ساتھی کا پوچھا. جہاں بھی ہے، تمہارا کام کل ہی کر دے گا. بول، کیا کام ہے؟ وہ دل سے خوش ہوا تھا. اسے پرانا غازی نہیں پسند تھا، اسے یہ والا غازی پسند تھا.